ان سے میں نے پوچھا کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے. آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے اور ود پروف ثابت کریں گے آپ؟ اور جہاں تک جنات کی قد کے سوال ہے، ان نے کہا کہ ویشی کا اتنا ہے، ڈلو کا اتنا ہے، بلو کا اتنا ہے، اللہ رکھا کا اتنا ہے، ٹیڈی ہے، نیا بھی ایڈ ہوا ہے نا ٹیڈی. ہاں ٹیڈی. اللہ کی کلام پڑھتے دم کرتے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، کوئی تعویذ میں شفا نہیں. کوئی مائک لا کے بول دے کہ تعویذ میں شفا ہے. تعویذ آپ اتروا دیتے ہیں؟ میں اتروا دیتا ہوں. جو اللہ کے کلام میں طاقت ہے، جو اللہ کر سکتے وہ تعویذ نہیں کر سکتا. میں گارنٹی سے بولتا ہوں، اللہ جو کر سکتے وہ تعویذ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ، اب لوگ آپ کو کہیں گے آپ دیوبندی ہیں، وہابی. میں پورا قرآن پاک نا یوزبی میں ڈال کے آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہوں. چلو اور بتاؤ، 1 2 3 اگر پہ 100 پہ طاقت ہوتا تو بچوں کے ڈائریوں میں طاقت نہ ہوتا. اس نے کہا کہ میں دم کو اپنی بےزتی سمجھتا ہوں. جب حضور دم کرتا ہے، صحابہ دم کرتا ہے، ولی اللہ دم کرتا ہے، تو کیوں بےزتی سمجھتا ہے؟ اور وہ کافی دیر وہ گھڑے کے اندر اور گھڑے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر بھی تعویذات لکھے ہوئے، جو کپڑا ڈالتا ہے لعنت اللہ اس بندے اگلے کے سائے بند ہو جاتا ہے، وہ جن خود ہی بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کیسے نکالا جائے. تعویذ کا وجود کیسے آیا؟ انہوں نے ان کا جواب شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. انہوں نے کہا جی میرے جو بابا جی ہیں وہ مصر گئے ہوئے ہیں. آپ کے توسل سے وہ آواز سنتا ہوگا کہ بندر پیر تو میری ایک بات یاد رکھ لے، اگر اس کا آپ جواب دیتے ہو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. میں نے گوگل پہ بھی سرچ کیا، مجھے یہ نہیں ملا. واللہ گوگل پہ بھی نہیں آئے گا. 8000 سال پہلے جادو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اچھا اس وقت نام کوئی اور تھا؟ یہی تو بات ہے نا. تعویذ تو تھا ہی نہیں. سوال کیا ہے پیر بندر سے، تو پیر بندر نے کہا تھا کہ بابا جی گئے ہوئے مصر گئے ہوئے، مجھے ٹارگٹ دے دے 1.5 منٹ کے اندر میں نے یورپ میں جن نہ دکھایا ان کو یہاں سے پہلے حاضر کراؤں گا، دکھاؤں گا. اگر وہاں پر میں نے ان کو حاضر کر کے نہ دکھایا پھر بھی میں گدی چھوڑ دوں گا. بابا جی مصر گئے تو جو مریض تھے وہ تو پھر آپ کیسے جن نکال رہے تھے، کیسے بات کر؟ پھر آپ کا ٹلو کدھر گیا، آپ کا بلو کدھر گیا، آپ کا اللہ رکھا کدھر گیا، آپ کا ویشی بیشی کدھر گیا، وہ کدھر گئے؟ آپ دم کر رہے ہو تو آپ کو اس کو پکڑو نا، ٹلو کو پکڑو، بلو کو پکڑو کہ بتاؤ بھائی ادھر پھنس گئی ہے، سوئی پھنس گئی ہے، بتا تو صحیح نکلوں کیسے. جس کو اپنے ہاتھ کا اردو لکھا ہوا نہ ہے، وہ انڈے والا سین دیکھا ہوگا، وہ اپنے ہاتھ سے اردو لکھی ہوئی، بعد میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے، تو وہ کرے گا تعویذات ختم کرے گا. بندر پیر ہے پنڈی والا، اس کے استانے پہ گئے ہوئے، اس کی زنانی ایسے گھومتے ہیں جیسے میرے خادم گھومتا ہے. اچھا انہیں پوری دنیا کو دکھایا، کبھی پیر چٹوا رہے، کبھی کندھے چٹوا رہے، کبھی اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، کبھی معاذ اللہ. یہ ولی اللہ کا کہاں ہاتھ سے مجھے بتاؤ نا، 21ویں صدی میں کون سا پیر نوے آگے کہ وہ اپنی بیگمیں بھی لوگ سامنے لے آؤ. آج بینس ہوں میں کھا لوں گا، لیسن کھائیں گے. ان کو اور کوئی چیز علمی ہے، باتیں تو ہے نہیں ہے. کھائیں گے، پئیں گے، چپکلی کھائیں گے، کتے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گے. اس کو تو اللہ رسول کا نام تو اس سے منہ سے نکلنا ہی نہیں ہے. دن رات میں بدل سکتا ہے، رات دن میں بدل سکتا ہے، لیکن پیر لانتی بندر میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. میرے پاس 9 بندے پروف کے ساتھ موجود ہیں. ابھی بھی ہے، ابھی دکھا دیتا ہوں، ابھی بھی ہے، ابھی دکھا دیتا ہوں. اس میں کون سا بات ہے؟ چلیں یہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. میں ابھی دکھا دیتا ہوں، اس کی وائس سے کر دیتا ہوں. اس نے لوگوں کو بولا کہ پیر عمر میرا استاد ہے. میں بیٹھتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 500 کروڑ کو اس کو اجازت ہے کہ میں اگر بسم اللہ سے علاوہ کوئی قرآنی آیات بھی نہیں پڑھوں گا، صرف بسم اللہ پڑھوں گا. واہ. اور میں اس دائرے سے نکلوں گا. اور یہ بیٹھے میں صرف بسم اللہ ہی پڑھوں گا، یہ اٹھ جائے چلو اس پہ کر دو، صرف بسم اللہ پڑھوں گا، میں بسم اللہ کا کڑا لگاؤں گا، یہ اٹھ کے دکھا دے مجھ سے. اور یہ جتنے مرضی لگا دے، 1000 کڑے لگا دے، میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اٹھوں گا. بھینس اور اس طرح جانور بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ کیا پیر خرم سے بڑے پیر بن گئے؟ تو اور کیا، بڑے پیر ہے، وہ تو دودھ بھی دیتا ہے صاف ستھرا، اس سے بڑے پیر ہے، یہ تو دودھ بھی نہیں دیتا ہے. پیشن گوئی اور حساب میں فرق بتاتا ہوں سب سے پہلے. اچھا منتر منتر کیا چیز ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ منتر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ شیطانی نام پکارا جاتا ہے، یہ دیویوں کا نام پکارا جاتا ہے. ان کی پوری ایک لڑیاں منتروں کے بنی ہوتی ہے. زیادہ تر جو بندش لگتی ہے وہ ہنومان کی چوکی پہ لگتا ہے. اب عام پیر کو پتہ ہی نہیں کہ ہنومان کی چوکی ہے کیا. اچھا یہ پتلے والا، اور اس کے علاوہ آپ نے سفلی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ ابھی آپ کو موجودہ بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے نا؟ بہت زیادہ آپ کو میں اتنے تک بتا دوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں سے گھر صحیح سلامت جاؤں گا یعنی. اور صرف جو دشمنی ہے اور مجھے جو ہمیشہ میں مار کھاتا ہوں وہ ہے تاج تارے ختم نبوت. کوئی ایک ایسا میٹ اپ رکھ لیں کسی جگہ، کوئی کراچی، کوئی پنجاب کے کسی ایریے میں، یا ادھر ہمارے کشمیر کے کسی ایریے میں کچھ ابھی اناؤنس کر دیتا کہ لوگوں کو ایک آسانی ہو جائے آپ کے ساتھ ملنے میں، ملاقات کرنے میں. اچھا کشمیر جائیں گے آپ؟ ہاں انشاءاللہ. اچھا کشمیر والوں کی کشمیر وہاں پر میں کوئی جاؤں ڈیٹ گا وغیرہ، کوئی منتھ وغیرہ؟ نہیں ابھی میں فی الحال. کا جادو پہ یقین نہ کرو، لیکن پھر بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جادو کا وجود ہے، جادو کا وجود ہے، لیکن اس پر یقین نہیں. لیکن
جادو نے بھی تب اثر کرنا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا. اچھا وہ روڈ پہ بیٹھا ہوگا نا, اب جنات سے بات کرتا ہوگا, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ رسول کا واسطہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے آستانے پہ موجود ابھی بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ جادو سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ جادو میں اور آپ کرتے ہیں. آپ کاروبار پہ ہاتھ ڈالو, سونے میں ہاتھ ڈالو گے مٹی بنے گا, پھر وہ تباہی ہونے اس ان پہ بات ہوئی حضرت. یہ مسئلہ آپ آستانے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ آستانے آ جائیں, آستانے آ جائیں, آستانے. آپ کیا کوئی اپنے آستانے کو چمکانا چاہ رہے ہیں؟ بہت زیادہ آپ کے نام پر لوگ پیسے کھا رہے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں, میں نے ایک آئی ڈی دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ, پتہ نہیں کس نام سے تھا, تو لیکن میرا نام تھا کہ کوئی چیز لگایا ہوا تھا, 2-3 کا نام لگائے تھے, اس کے 6 ملین لائک. وہ فیک ہے. میرا نام ان کو بتائے پہ, یہ ساتھ بھی آپ سے رابطہ کی ہے, میں دونوں سے رابطہ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. پیر خرم سے بھی رابطہ کر چکا ہوں اور پیر عمر صاحب سے بھی رابطہ دونوں سے رابطہ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. فیس بھی لینا بولتے ہیں, تو جب ان سے رابطہ کرتے وہ پیسے مانگتے ہیں, تو پھر یہ بات تو غلط چیز ہے. کہ میرے نام پہ, ابھی آپ کو عجیب لگے گا کہ میرے نام پہ ان لوگوں نے کروڑوں روپے لی. جن جیز کیش تھے, ایزی پیسے تھے, وہ سب میں نے نا کر کے نا میں نے ادھر دے دیا, FIA میں دے دیا. 15 دن کے اندر اندر یہ زمین کود کے بھی نکال دیں گے, اتنا میرے اپنے اداروں سے انشاءاللہ امید ہے. قیدی کو رہائی کے لیے کوئی خاص مجرب وظیفہ, اولاد کے لیے خاص, پسند کی شادی, محبت کی شادی کا پوچھا جاتا ہے, لیکن آپ نے پہلے بتایا جائز کے لیے بتا دیں, بیگم کی ناراضگی وغیرہ کے لیے. ہاں السلام علیکم جی, دس ویڈیو از اسپانسرڈ بائی گھومو پھرو نارتھ. اگر آپ کسٹمائز ٹور کرنا چاہتے ہیں, ہنی مون ٹور کرنا چاہتے ہیں, سولو ٹور کرنا چاہتے ہیں یا گروپ ٹور کرنا چاہتے ہیں, تو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلیں آئیں اب چلتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کی جانب. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می طاہا اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزیدار, بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان شخصیات سے پہلے بھی ملاقات کی, پہلے بھی میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. بڑے سخت سوالات میں لے کر گیا تھا ان کے پاس, اور ان کے آستانے پر ہم گئے تھے, اور بڑے سخت سوالات میں نے کیے. انہوں نے بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جوابات دیے اور میرے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا. کچھ دن قبل میں ایک شخصیت کے پاس گیا, جعلی پیر خرم علی خان صاحب کے پاس, اور اس دوران میں نے ان شخصیات کو کال کی, اور وہ ایک مکالمہ جو ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو آج کچھ اس طرح کا ہی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. پیر خرم علی خان جو کہ جعلی پیر ہیں, کیونکہ میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہوں, اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اور تھوڑی سی گفتگو وہ کرنا چاہیں گے کہ جو دور حاضر کی جو ہے وہ ابھی ضرورت ہے, اور جو میں نے کمنٹس میں سے اٹھائے ہیں, خاص کر کے وظائف کے حوالے سے. تو امید ہے آج کی ویڈیو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ جاننے کو, سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا. میرے ساتھ آج ایک بڑی زبردست شخصیت موجود ہے, حضرت قبلہ پیر عمر زمان نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان. اب تو کافی آپ کے ساتھ باؤنڈنگ ہوگی, گپ شپ ہوگی, ملاقات ہوگی. پہلی مرتبہ آپ کے پاس آنا ہوا تو بڑے سخت سوالات میں لے کر آیا, لیکن آپ نے ان کو ایسے ٹریٹ کیا, ایسے شو کرایا کہ جیسے کوئی بندہ سوال کو کوئی فیل ہی نہیں کرتا. اور حالانکہ میں وہ سوالات لے کر آیا تھا جس سے پیر حضرات جو ہے وہ مارنے کو بھی آ جاتے ہیں, لیکن بہت جو ہے وہ آپ کا اخلاق اچھا لگا. میں کچھ دن قبل گیا تھا پیر خرم علی خان کے پاس, جو کہ ایک جعلی نوسرباز پیر ہیں, سب کو پتہ ہے جو وہاں پر گئے ہیں. دوران پوڈ کاسٹ کال رہی, 19 منٹ کی بات ہوئی ہماری. تو پیر خرم کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہیں آپ کے ساتھ. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہی یہ ہے, ان سے میں نے پوچھا کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرا جو ہے, جتنے وہ 6-7 نام لیتے ہیں, اللہ, بختو, کاٹھا, ویشی. انہوں نے مجھے کہا کہ ویشی جو ہے وہ 10 انچ کا ہے, اور 10 فیٹ کا ہے, اور جو ٹیڈی ہے وہ ذرا گٹھے قد کا ہے. جنات کا اصل قد, اس وقت بھی میں نے ان سے جان بوجھ کے کنفرم کیا. انہوں نے کہا کہ جس نے آپ کو, میں نے کہا کہ معمولی اتنا ہوتا ہے قد. انہوں نے کہا کہ نہیں, جس نے آپ کو بتایا اس نے غلط بتایا. آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے, اور ود پروف ثابت کریں گے آپ, اور ان کو جواب دیں گے پیر خرم صاحب کو کہ جنات کا قد کتنا ہوتا ہے. ایک تو آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا. جزاک اللہ. اور دوسری بات, میں پیر خرم کے بارے میں کیا بولوں جس آپ ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ کوئی بذائے خود آپ پیر ہو. جی.
ना आपका वो मलकियत पे बैठा हुआ है, ना कोई कब्जा किया, ना कोई पैसे लिए, आपसे कोई पैसे वगैरह भी नहीं लिए। आपने तारफ कराया पीर फलां फलां फराडी। जाली। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, जाली फराडी। तो यही वजह होती है कि लोग को नजर आता है आजकल दूध पीते हुए बच्चा कोई भी नहीं है, एक। और जहां तक जिन्नात की कत के सवाल है, उनने कहा कि वेशी का इतना है, डिल्लू का इतना है, बिल्लू का इतना है, अल्लाह रखा का इतना है, टेडी है, एक नया भी ऐड हुआ है ना, टेडी। हाँ टेडी, उसका ऐड होते रहेंगे। जो जहन में पागल बंदा है, जो जहन में नाम आएगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको जिन्नात के बारे में बताऊं कि जो जिन्नात का जेनियन कद है, ठीक है, वो है 3 फुट। अच्छा, ये आपने अब साबित भी करना है, किसी कोई किताब का वाला कैसे 3 फुट मैं कैसे? आपको किताब मशहूर किताब जिस पे 18 मुल्कों में पाबंदी भी लगी है, ऐसी किताब भी है जी। कौन सी? नाम छोड़ दो। अच्छा चलिए। एक हुस्न अमलियात, ठीक है, हुस्न अमलियात में बिल्कुल वाजे ठीक। नक्श सलमानी में वाजे लिखा हुआ है जिन्नात का कद कितना है। कितना? ठीक है, काफी सारे किताबों में आपको मिलेगा, सहाबा से साबित मिलेगा कि इनकी कद कितने। ठीक है, ठीक है? लेकिन ये जो एक मैं आपको एक और चीज 100 फीट के भी बन जाते हैं। लानती बंदा है, झूठ बोलते हैं। 1 मिनट मैं आपको बात बता दूं, पूरी बात। इनकी जेनियन कद 3 साढ़े 3 फुट 2.5 फुट इतनी है, इनफ है। ठीक है। दूसरा, आपने उनकी जुमलों को ना गौर किया होगा तो वो कहता है इतने बड़े बड़े सिंग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कहते हैं। अगर ये मेरी जो आवाज है, आपकी आवाज है, ये वीडियो है, ये कोई अहम बंदा, हर आम बंदा नहीं देखता है, इसमें बुजुर्ग दीन भी देखता है, उलमाए कराम भी देखता है, हर तबके वाला देखता है। ठीक। और अमलियात हजरात भी देखते हैं। इन अमलियात हजरात को भी पता है जो बुजुर्ग होता है, जो पीर हजरात होते हैं, उनके साथ होते हैं रूहानी चीजें। ठीक है, एक रूहानी चेहरे होते हैं, एक मुबारक चेहरे होते हैं, एक लिबास रूहानी होता है। उनके साथ बैठने उठने, उनके बैठने उठने से दिल को सुकून मिलता है। उस शख्स, उस रूहानी चीज के साथ आपको कैसे सुकून होगा जिसके सिंग हो, उसका एक बदरंग शक्ल हो, एक मुर्दार शक्ल में हो, एक अजीब रूह में आपके सामने आए। ठीक है। दूसरी बात है, आप शैतानी चीजों के बारे में सर्च करो तो आपको शैतानी चीजों का जो नस्लें हैं उनके बारे में आपको आ जाएगा। ठीक है। इनको तो सबसे पहली बात है कि पता ही नहीं है, ये एक पीर भी नहीं है। मैं इस पे हल्फियन कहता हूं कि ये पीर नहीं है। मैंने सवाल ठीक किया, है, मैंने सवाल ये किया। आमिल है और इसने सीखा है, टूटा फूटा जादू सीखा है और इसको आता भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, जादू भी नहीं करने आता है, आता ही नहीं है। उसका वजह मैं ये बता देता हूं, जो अमलियात और या पीर गदी पे बैठता है, उसकी तो गदी आपने देखी होगी, एक सोफा लिया हुआ है, उसको फोल्ड किया, उसी पे लेटता है, उसी पे सोता है, उसी पे बैठ जाता है, गद्दी बन गई है। इस तरह गद्दियां नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पीर हजरात होते हैं ना, वो दम करता है, अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं, दम करते हैं। अल्लाह के कलाम में शफा है, कोई तावीज में शफा नहीं। कोई माई कलाल आके बोल दे कि तावीज में शफा है। आप खुद भी देते होंगे। मैं कहता हूं, मैं जितने भी आस्थाने में लोग आए हुए ना, उनके गलों में से वो साबित कर देगा कि पीर साहब ने मेरे गले से खुद तावीजात निकाले। तावीज आप उतरवा देते हैं? मैं उतरवा देता हूं। जो अल्लाह के कलाम में ताकत है, जो अल्लाह कर सकते वो तावीज नहीं कर सकता। मैं गारंटी से बोलता हूं, अल्लाह जो कर सकते वो तावीज नहीं कर सकता। एक छोटा सा पॉइंट, अब लोग आपको कहेंगे आप देवबंदी हैं, वहाबी हैं, मैं जो मर्जी फिरके से हूं, मैं तावीजात को तावीज उतरवा रहे हैं। तावीज, जो मेरी बात सुन, तावीज उस बच्चे को दिया जाता है शरीयत में, जो शरीयत इजाजत देता है, जो बच्चा अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ सकता है। और हम भी तावीजात देते, बशर्ते हम भी देता है। हम 3 शख्सियात को तावीजात देते हैं। एक वो जो माँ बनने के हालत में होता है, ठीक है, उस सूरत में देता है। दूसरा, हम उस सूरत में देता है जो वो खुद कलाम को नहीं पढ़ सकते। कई हजरात है कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ा होता, हम उसको तावीज देता है और छोटे बच्चों को देता है। और वो भी हम 41 दिन का देता है, और वो कहता है कि 41 दिन को पाबंदी से इसको उतार के साफ पानी में डाल दो या हरे भरे दरख्त को लटका दो। अच्छा, उसकी मुद्दत देते हैं? मुद्दत देते कि इतने टाइम में आप ये रख ले और उसके बाद आप इसको खत्म, तावीज हटा दें। हटा दे। अच्छा, ये तो आज जो दागा है, बात आपने कर दी कि तावीज ही नहीं पहनना। तावीज पहन, भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं पूरा कुरान पाक ना यूएसबी में डाल के आपके गले में डाल देता हूं। चलो और बताओ। ये आप एक बात है ना, मैं आपको एक मिनट, मेरे आपका
اب اس کے تعویذات میں نے بذائے خود دیکھے، اس کے مریض میرے پاس آئے کہ حضرت صاحب یہ ہمیں پیر خرم جو لانتی انسان ہے اس نے دی ہے، ٹھیک ہے، بندر جو پیر ہے، اس کو جب میں نے چیک کیا ہے تو اس میں کسی پہ سام بنا ہوا ہے، کسی پہ بچھو بنا ہوا ہے، کسی پہ 1 2 3 بنا ہوا ہے، کسی پہ میم 3 بنا ہوا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، 1 2 3 اگر پہ ان 100 پہ طاقت ہوتا تو بچوں کے ڈائریوں میں طاقت نہ ہوتا۔ یہ بات تو ہے، آپ نے بھی بچپن میں انگریز ٹرائیاں تو سب سے کی ہے بڑے نا، پیر 1 تھے۔ 2 3 4 5 الف بے تے سے لکھا ہے نا، انگریز اسکول سب سے کے بڑے پیر بنے۔ ہاں تو پھر وہ تو بڑے پیر تھے، ہم سے تو اس کے تو کرامات ہی کرامات تھے۔ تو تعویذوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے کلام سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ دوسری بات، بہت اچھی اس بات نے ہے۔ کہا کہ میں دم کو اپنی بیزتی سمجھتا ہوں، ہاں میرے پوڈ کاسٹ یہی کہا ہے نا، انہوں نے کہا دم کو میں اپنی بیزتی علماء، سمجھتا میں جو ہے وہ بڑے کام کرتا ہوں، ہوں۔ بڑے کا یہ حضور سے بڑا شخص، اللہ اکبر، نہیں صحابہ سے بڑے شخصیات ہیں۔ نہیں، جب حضور دم کرتا ہے، صحابہ دم کرتا ہے، ولی اللہ دم کرتا ہے، تو کیوں بیزتی سمجھتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا، میں اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ واہ، بہت اچھی بات۔ میں کوئی بھی بندہ بول دے کہ پیر صاحب نے بولا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، میں نے کبھی اپنی ذات کا نام لایا ہو، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میرے میں اس میں کوئی کمالات نہیں ہے، جو میری مریدین بھی آتا ہے۔ میں نے اور ایک جن نکالتا ہے 400 ویڈیو بنا دیتا ہے، میں الحمدللہ آ جائیں، اگر اس کو یقین نہیں آ جائے میرے آستانے میں کسی کو بھی بھیج دے، وہاں پر بٹھا دے، میں ڈیلی 15 20 جن نکالتا ہوں، ایک ویڈیو دکھا دے کہ میں نے جن کا لگایا ہو۔ اور اللہ کی فضل سے یہ تو بات کرتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ مقابلے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ ففضل خدا جو بھی آستانے میں ہے ان نے دیکھا ہے وہاں پر اپنی آنکھوں سے، 2 منٹ سے اوپر اگر جن کے مریض سے میں نے ٹائم لے لیا تو میں آستانے میں بیٹھنا چھوڑ دوں گا، واہ واہ، صرف 2 منٹ۔ یہ اللہ کے کلام میں طاقت ہے۔ اور وہ کافی دیر وہ گڑھے کے اندر منہ اور دے- گڑے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر بھی تعویذات لکھے ہوئے، جو کپڑا ڈالتا ہے لعنت اللہ اس بندے، اگلے کے سائے بند ہو جاتا ہے، وہ جن خود ہی بھاگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کیسے نکالا جائے۔ گڑے میں وہ چل پھوک مار، چل پھوک مار، چل پھوک مار، اگلے کا سائے نکل جائے۔ اور مری بھی ہے ان سے، بے ہوش ہوئی عورت، ان پہ کیس بھی ہوا تھا۔ گڑے کے اندر ساز دبا کے چل پھوک مار، چل پھوک مار، وہ نہیں بھی جاتے، تسبیح ڈیار ڈال کے گلے میں، اس طرح جن نہیں نکلتا ہے۔ جنوں میں بھی حیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس آئے ہیں، کرامات والے کے پیر کے پاس آئے ہیں، وہ جاتے ہی ساتھ ہی کہتے ہیں چل ہم جاتے ہیں۔ اچھا، آپ دم کو فخر سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں جی دم مولوی دعا ماں باپ، میں جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا دعا میں ماں باپ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ماں باپ سے ہی لینا چاہیے، بظاہر وہ پیر ہو یا مل ہو یا جتنے بھی شیخ بڑا کیوں نہ ہو، ماں باپ کا ہی دعا بے ہے، شک۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چند لوگ نا، یہ نہیں ہے کہ میں ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کئی دفعہ بظاہر خود میں اپنی ذات بتاتا ہوں، ہم کسی بڑے علماء کرام سے جاتے ہیں، ملتا ہے، بڑے پیر صاحب سے ملتا ہے یا کسی بھی بزرگ سے ملتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، جی بالکل کہتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ بالکل اب میں وہاں پر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑا پیر ہوں، میں کیوں ان کو کہوں؟ بالکل۔ اللہ کس کا سنتا ہے؟ اللہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا اللہ سنتا ہے، یا میں- آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اللہ سنتا ہے؟ نہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں اللہ کس کا سنتا ہے۔ بالکل اللہ گناہگار سے گناہگار کو سنتا ہے، اللہ نیک سے نیک کا نہ سنے تو کیا عرض ہے؟ کوئی پکڑ لے گا اللہ کوئی کو؟ عرض نہیں۔ کوئی اللہ پہ زبردستی ہے؟ نہیں، اللہ چاہے تو گناہگار کا سن لے، اللہ چاہے تو نیک کا نہ سنے۔ یہ اللہ کی اپنی جلال ہے جس پہ مہربان ہو جائے۔ اپنی طاقت پہ بالکل ہے۔ اس پہ میں اپنا فخر سمجھتا ہوں، دم کو سیدھی بات ہے، اس لانتی کو جو سمجھنا ہے سمجھنے دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا، تعویذ کا وجود کیسے آیا؟ انہوں نے ان کا جواب شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو۔ انہوں نے کہا جی میرے جو بابا جی ہیں وہ مصر گئے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا۔ اچھا، ایک میں آپ کو اگر آپ سے بھی یہ سوال ہے تعویذ کا وجود، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے بابا آپ جی کو مصر بھی نہیں پتا- گیا ہوا نہیں، ہے آپ نے الحمدللہ، ایسا- میرے بابا جی میرے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، نہیں آپ میرے بابا جی آپ مصر نہیں نہیں گیا۔ بتانا چاہیں گے آپ کیا؟ میں آپ کو تعویذ کے بارے میں بتاؤں، ہوں، میں یہاں پر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جن بندوں کو شک ہوگا وہ بھیج دے میرے پاس، آپ کے توسل آ جائے، ٹھیک ہے، میں ان کو بٹھاؤں گا، نہ وہاں پر کیمرہ ہوگا، نہ مائک ہوگا، نہ کچھ ہوگا، میں بتاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ کہاں سے کتاب، کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تعویذ کا وجود۔ تعویذ کا وجود، تعویذ کا لفظ، جادو کا لفظ یہ کہاں سے بنا ہے؟ ظاہری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا ہے تو جادو تو ساتھ نہیں بھیجا، تعویذ تو ساتھ نہیں بھیجا ہے نا، نہیں، یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بنا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پیزا لفظ جی پہلے تھا، نہیں، اب بنا ہے نا، ایک چیز آیا اس کو روٹی ٹائپ بنا دیا، اس پہ چکن وغیرہ ڈال دیا، تھوڑی سی چیزیں ڈال دیا، پیزا بن گیا، نام ڈیولپ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چیزیں، یہ جادو، تعویذ، اس کو کب نام دیا گیا؟
یہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے اور سینہ پسینہ سوال ہے. اچھا. یہ بزرگوں سے مجھے بتایا گیا اور مجھے اس کا 100% کروڑ فیصد پتہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کے توسل سے وہ آواز سنتا ہوگا کہ بندر پیر تو میری ایک بات یاد رکھ لے, اگر اس کا آپ جواب دیتے ہو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تعویذ کب بنا؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے گوگل پہ بھی سرچ کیا, مجھے یہ نہیں ملا. واللہ گوگل پہ بھی نہیں آئے گا, نہ گوگل پہ, نہ گوگل چیٹ جی پی ٹی, نہ اے آئی, کہیں پہ اس بھائی یہ جواب سینہ ہے ہی نہیں. اس جو مجھے اپنے حضرت نے دیا, پیر صاحب نے دیا ہے, انہوں نے کہا کہ بچے ایسے سامنے بٹھا کے, اور میں اس چیز کا حلفیاً گواہی دیتا ہوں کہ میں اس ٹائم میں تھا اور میرا مرشد تھا. وہاں پر تیسرا ان کا خادم نہیں تھا, مرید کوئی نہیں تھا, ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ سینہ پہ سینہ سوال ہے. واہ. کیوں؟ اب میں آپ کو ایک وجہ اس کا بتاتا ہوں. یہ گوگل پہ کیوں نہیں ہے, یا ہمارے استاذ محترم یا بزرگ دین اس کا اجازت کیوں نہیں دیتا ہے عام عوام پہ بتانے کا؟ جب آپ کو ایک چیز کا تاریخ پتہ ہے نا, آپ اس کو آسانی سے اکھڑ سکتے, نکال سکتے ہیں. بالکل سمجھ آ گیا. جب آپ کو ایک چیز کا تاریخ ہی نہیں پتا, جی, ایک چیز کا آپ کو تاریخ, جیسے یہ بندر کہتا ہے کہ میرا پاس بابا جی ہے, اس کا 8000 سال عمر ہے. بالکل یہی بات ہے. 8000 سال پہلے جادو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اچھا, اس وقت نام کوئی اور تھا. یہی تو بات ہے نا, تعویذ تو تھا ہی نہیں. ہاں اچھا, یہ اب ایسی بات ہے جس آپ تعویذ تو تھا, میں بھی حیران ہوں, مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 8000 سال میں کوئی پہلے بتا دے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بتا دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی بتا دے, وہاں پر جادو کا لفظ ہوتا تھا, جادوگر آیا, جادوگر ہے, سامری تعویذ کہاں تھا؟ یہ اب ان کے لیے ایک سوال آ گیا, کیونکہ یہ گوگل پر بھی اویلیبل نہیں. نہیں, یہ گوگل پہ کدھر ملے گا, یہ سینوں میں اندر راز ہے تو گوگل میں کدھر ملے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ مجھے اس کا جواب دے دے, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. بالکل بیعت کر دوں گا. ایک بات. دوسری بات, آپ نے جیسے سوال کیا ہے پیر بندر سے, تو پیر بندر نے کہا تھا کہ بابا جی گئے ہوئے مصر گئے ہوئے. جو بزرگ دین ہے یا عملیات ہے, جس کے پاس جن بھی ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک حد مار کے نا 1.5 منٹ جی, مجھے ٹارگٹ دے دیں, 1.5 منٹ کے اندر میں نے یورپ میں جن نہ دکھایا ان کو, یہاں سے پہلے حاضر کراؤں گا, دکھاؤں گا. اگر وہاں پر میں نے ان کو حاضر کر کے نہ دکھایا پھر بھی میں گدی چھوڑ دوں گا. تو اس لانتی پیر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بابا جی سوال کر دیا, ابھی میرے سے کوئی سوال کر, میرے کو نہیں پتا ہوگا, حاضری کرنا پڑے گا, 1 سیکنڈ میں ادھر آ جائے گی. بڑی بات ہے, بہت بڑی. تو اس کو مصر میں کون سی زیارت ہو رہی ہے بتاؤ تو صحیح نا, مصر میں کون سی زیارت ہوتی ہے؟ کرنا چاہتے تو موقع دیکھو, اگر کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو مدینے جائے گا, مکے جائے گا, اس کے بعد کربلا جائے گا, ٹھیک ہے, یہی جگہ ہے نا, ایسا ہی ہے. یا دوسری جگہ چلے جائے گا. ان کا کہنا یہ کہ وہ تعلق مصر سے رکھتے ہیں, اس لیے وہ ادھر. میری بات, اچھا چل مصر پہ گیا ہوا, ٹھیک ہے, آپ جب گئے تو وہاں دم کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا؟ مریض بیٹھے تھے. تو کیسے کر رہا تھا؟ یہ کیسے دم کیسے کر رہا تھا جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو تعویذ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اب یہ بات آپ دم کیسے کر رہے سننے والی ہے کہ جب بابا جی ہی مصر گئے تو جو مریض تھے وہ, تو پھر آپ کیسے جن نکال رہے تھے, کیسے بات کر, پھر آپ کا ٹلو کدھر گیا, آپ کا بلو کدھر گیا, آپ کا اللہ رکھا کدھر گیا, آپ کا ویشی بیشی کدھر گیا, وہ کدھر گئے؟ بات تو یہ ہے نا, یہ پوائنٹ آپ نے اچھا پکڑا. آپ یہ چیزیں جو آپ سوال کر رہے ہو, آپ دم کر رہے ہو, تو آپ کو اس کو پکڑو نا, ٹلو کو پکڑو, بلو کو پکڑو, کہ بتاؤ بھائی ادھر پھنس گئی ہے, سوئی پھنس گئی ہے, بتا تو صحیح نکلوں کیسے, تعویذ کا وجود کیسے آیا. چلے, بندروں کو کام ہے سرکس میں ناچنا جی, بس گدیوں پہ بیٹھ گئے, اللہ خیر ہی کرے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ لیاقت باغ میں ادھر میرے خیال کو سرکس کرنے, لیاقت جس کے ساتھ بیٹھنا ہے لیاقت باغ میں بیٹھنا ہے, شاید کوئی سرکس کے لیے بیٹھنا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے آج تک زندگی میں نا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی علماء کرام نے اگر کسی چیز پہ اختلاف بھی ہے نا, مناظرے ہوئے ہیں. اچھا میں بات جملہ پورا کروں گا نا, ایک جملہ میں کہوں گا, جتنے بھی علماء کرام نے مناظرے کیے ہوئے, آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں سرکس کی طرح باہر جنگل میں بیٹھوں گا, میں روڈ پہ بیٹھوں گا, میں فرش پہ بیٹھوں. وہ کہتے ہیں آ جائے یا مسجد آ جائیں یا کسی کے اجرے کسی کے خانقے پہ آ جائیں, بالکل ایسے ہی ہم وہاں پر بیٹھ کے بات کریں گے. آپ نے علم ثابت کرنا ہے نا, مجھے غلط ثابت کرنا ہے, میں نے آپ کو غلط ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیمران ہے, یہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے, یہ 10 بندے بیٹھا ہوا ہے, کیمران ہے, جب ویڈیو چڑھتی ہے تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لاکھوں لوگ وہ اس چیز کا گواہ ہو جاتا ہے, کون سچا ہے کون غلط ہے. میں نے تو دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, میں دلیل دکھاؤں گا کہ یہ لو آپ کا پروف.
میں نے جو الحمدللہ جو کتابیں پڑھی ہے نا ان کی نسلوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. جس کو اپنے ہاتھ کا اردو لکھا ہوا نہ ہے, وہ انڈے والا سین دیکھا ہوگا, وہ اپنے ہاتھ سے اردو لکھی ہوئی, بعد میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے, تو وہ کرے گا تعویذات ختم کرے گا. جو میں نے کتابیں پڑھی ہے نا ان کی نسلوں نے میں نے کہا سنی بھی نہیں ہوگی, دیکھی بھی نہیں ہوگی. میرے ایک کتاب 1.5-2 لاکھ روپے کا کتاب ہے, اور پاکستان میں کیا کہ کہیں ملکوں میں نہیں ملتا ہے. میں جیسے وہ کہتا ہے نا ڈیوائڈ لے کے ڈھونڈا ہے, میں نے ویسے تعویذات کتابیں اس چیز پہ کتابیں دیکھی اور لایا ہوں میں ایک ایک چیز کی. میں ایک چھوٹا سا کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. مجھے ایک کتاب چھوٹی سی چاہیے, وہ ٹوٹل اس کا ہے 31 پیج. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں مجھے نہیں مل رہا تھا. ٹھیک, انڈیا میں نے رابطہ کی ایک مرید سے, وہاں پر سکھ برادری میری کافی مریدین ہے, سکھ برادری میں ہاں کافی مریدین ہے. ان نے مجھے کہا کہ ویر اتنے چکر ہی کوئی نہیں. میں کہا چلو اللہ خیر کرے گا. پھر میں نے نا کسی اور ملک میں رابطہ کی, کسی اور ملک میں نہیں ملا. مجھے وہاں ملا کہاں سے مجھے یو ایس سے ملا. اب دیکھو کتاب ہماری یو ایس میں کیا کر رہی ہے, وہاں سے وہ میں نے خریدا $950 کا. اتنی مہنگی کتاب, اتنی مہنگی. ٹھیک ہے, $80 مجھے ٹی سی ایس کا لگا. ٹھیک ہے, کتنے پڑ گیا؟ 31 پیج کی کتاب آپ کو کتنی مہنگی پڑی؟ 31 پیج کا اتنا, لیکن وہ 31 پیج ہے, پھر 31 پیج ہے نا, وہ پھر ظاہری بات ہے اگر میں $1000 لگاتا ہوں کسی چیز کے پیچھے, پھر سوچ سمجھ کے ہی لگا رہا ہوں گا نا. میں کوئی بندر کی طرح تھوڑی بیک لگے کچھ بھی لگا دو, کلا پہن کے ناچنا شروع کر دوں, این کے لگا کے. اچھا, ایک اور سوال بھی میں نے کیا تھا, یہ سوال آپ سے بھی ہے. سب سے پہلے ان سے میں نے یہ پوچھا تھا, ان کے بابا جی 8000 سال پرانے, میں نے پوچھا کہ سب سے پہلے وہ کس نبی کی پیروی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بابا جی مصر گئے ہوئے. اب آپ سے بھی یہ سوال میرا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر روحانی شخصیات موجود ہیں, وہ کس کی پیروی کرتے تھے, آپ بتا دیں. میرے پاس جتنے بھی ہیں پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی میں تھے. ٹھیک ہے, جب حضور علیہ السلام, آپ کے کتنے ہزار سال؟ میں چھوڑ دو, آپ چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہتا کتنے ہزار سال عمر ہے, چھوڑ دو سب. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضور کے نبوت کے بعد, جو مجھے خود حضرت صاحب نے بتایا کہ یہ سے 10 سال مکی کی زندگی کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, آخری حشرہ جو مدینی کا تھا, یعنی کہ آخری لمحوں میں آخری سال میں حضور کے وفات ہونے سے پہلے, ان نے کہا کہ میں نے ایمان لایا. ٹھیک, اس سے پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر جو 1.5 سال تھا وہ حضور کے غلامی میں اس نے گزارا ہے. پھر اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلامی میں گزارا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے, عثمان, علی, اس طرح کر کے آتا رہا. چلیں, خوشی ہوئی ہے آپ. ان نے مجھے یہاں تک کہا نا کہ کربلا لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے, ان نے کربلا دیکھا ہے اور مجھے سنا ہے. کربلا کہ لوگ جو کتابوں میں پڑھا ہے نا, ایک ذاکر, ایک مولوی, وہ جو پڑھاتا ہے اس کی تصور اور ہوتے ہے, جس نے دیکھا ہوتا ہے نا, اس کا بتانے کا انداز. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جن ہے, آپ نہیں دیکھ رہے, یہ جن کھڑا ہے, آپ نہیں دیکھ رہے, نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جن ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, ایک آپ کے تصور اور ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں, بالکل, پھر میں اس کی موضوع بیان کروں تو کیسے بیان کروں گا؟ 7 دن جب کربلا کا میں نے سنا, 7 دن مجھے بخار تھا اور میری ہچکی نہیں رک رہی تھی, اور اس کا میرے علاقے کا بھی لوگ گواہ دے گا اور میرے گھر والے بھی گواہ دے گا کہ میں 7 دن کمرے سے بھی نہیں نکلا تھا غم میں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. اس بغیرت کو بول دے, تو بتا تو صحیح نا کربلا میں ہوا کیا ہے. 8000 سال کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے, کوئی واقعہ, کوئی اور واقعہ سنا دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سنا ہے کیسے شہید ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دے کیسے شہید ہوا تھا. نہیں پتا, پتہ ہی نہیں ہے. جمعہ ایک دن وہ عملیات میں آگے کبھی کہتے ہیں میرے باپ کے ساتھ تھا. اچھا, اے اللہ کا شان ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. اس بندے نے پہلے 3 پوڈکاسٹوں میں کہا تھا کہ میرے باپ کا چیز ہے, میرا باپ پیر تھا, والد صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہی بات تھا. ابا فوت ہو گیا, تاپڑا لگ گیا, میرے پاس آ گیا, الوا کا گھر کا پیر ہے, بس چلتا رہے, ان کے خاندانوں میں چلتا رہے گا. اس کے بچے بھی آنکھیں ٹیڑھے کر کے آ جاتے ہیں, اس پہ بھی ٹیلو پیلو ہے. پھر اس نے پچھلے پوڈکاسٹوں میں کہا تھا کہ میری والدہ کے ساتھ ہے.
علی حمزہ اینکر علی حمزہ جو لاہور سے میں نہیں جانتا, سیدھی بات ہے, میں نہیں جانتا, میں سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور ہوں, میں نہیں جانتا. بالکل کہا, انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ کے ساتھ ہیں. اس لڑکے نے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی, ہاں تیری والدہ کے ساتھ ہے. ایک آپ کہہ رہے ہو صحابی, سمجھ آ گیا, یہ اس وقت بھی مجھے آپ جملہ سمجھ آ گیا نا, صحابی, یہی جملہ ہے, بالکل یہی ہے ان کا. اب اس کا کیا کام ہے تیری والدہ کے ساتھ؟ ایک دوسری بات, جو بندر کے پیر کے, جو بندر پیر ہے پنڈی والا, اس کے استانے پہ کیے ہوئے, اس کی زنانی ایسے گھومتے ہیں جیسے میرے خادم گھومتا ہے, مرد کے بیچ میں, عورت کے بیچ میں, پوڈ کاسٹوں کے بیچ میں. باتیں کس نے بتائی؟ میں اتنی نگاہ رکھتا ہوں, میں اتنی نگاہ رکھتا ہوں نا کہ اس کے نیچے کپڑوں کے نیچے کیا پہنا ہے اس نے, میں اتنا علم رکھتا ہوں. اس بندر کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ابھی بارے میں. یہ آپ نے جو بات کی, میں نے اور میرے ٹیم ممبرز ایک اس کے گواہ ہیں. اس نے دوسری بات, لوگوں کے اندر آ رہی, عورت جو ہوتی ہے نا بیگم, سب کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ سب کو عطا کرے, اور جس کی نہیں ہے سب کو اللہ عطا کرے, پسندیدہ عطا کرے, دل والی اور محبت جس کو چاہتا ہے اس کو وہی اللہ عطا کرے. وہ عزت اپنی ہوتی ہے, بیگم اپنی ہے نا, میری عزت ہے نا. ایسے ہی ہے, آپ میری بیگم پہ نگاہ رکھو گے, میں آپ کو ایسے چھوڑ دوں گا, میں آپ کی چمڑی اتار دوں گا, ایسے ہی ہے. اور وہ میری پسندیدہ, میں آپ کی چمڑی نہ اتار دوں. اب میری بیگم کیا کہ میری گھر کی طرف آپ نگاہ کریں, ایسا ہی ہے. اچھا, انہیں پوری دنیا کو دکھایا, کبھی پیر چٹوا رہے, کبھی کندھے چٹوا رہے, کبھی اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے, کبھی معاذ اللہ. یہ ولی اللہ کا کہاں ہاتھ سے, مجھے بتاؤ نا, 21ویں صدی میں کون سے پیر نوے آگے کہ وہ اپنی بیگمیں بھی لوگ اس سامنے لے آؤ, اور پھر کہتے ہیں اس کو بھی بابا جی نظر آتا ہے, اس کو بھی بابا جی, اس پہ بھی چڑھا, اس پہ بھی چڑھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اچھا چلیں اس ٹاپک کو کوشش کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں. اس وقت جب بات ہو رہی تھی انہوں نے کوئی شرائط رکھی, لیسن کھائیں گے, آج بینس ہوں میں کھا لوں گا, لیسن کھائیں گے. ان کو اور کوئی چیز علمی ہے, باتیں تو ہے ہی نہیں ہے. کھائیں گے, پئیں گے, چپکلی کھائیں گے, کتے کھائیں گے, بلیاں کھائیں گے, اس کو تو اللہ رسول کا نام تو اس سے منہ سے نکلنا ہی نہیں ہے, یہ چیزیں کھانے اس نے. ایسے ہی ہے. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اس وقت ایکسیپٹ کیا, صرف اس لیے کیا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے یار یہ نوسرباز ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہا ہے. آپ کی طرف سے میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے تم یہ کھاؤ, میری طرف سے تم وہ کھاؤ, غلاظت کھاؤ. آپ نے یہ کہا میں صرف سوال کروں گا, بالکل سوال کروں اور ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس نے اگر کہا نا چپکلی کھاؤں, میں چپکلی کھاؤں گا, سانپ بولے تو سانپ کھاؤں گا, بچو کہے تو بچو کھاؤں گا. میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, یہ پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک. اب اس بندر کا کام دیکھو, بندر کہتا ہے کہ ابھی تیسری منزل سے چھلانگ مارنی ہے. جی, آپ نے کہا میں چوتھی سے ماروں گا, تو آ صحیح. چوتھی سے نہیں, میں چھٹی سے مار لوں گا, لیکن ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نا, جیسے محبوب ہاتھ نہیں ڈالتا ہے, چل دنیا میں کوئی نہیں جینے دیتا تو مری ہے دونوں گٹھے, ہم وہ کام کریں گے. دونوں کٹھے, ہاں دونوں گٹھے. اچھا ایک اور کام کر لیں. جی, کیا تیسری منزل سے چھلانگ مارنا, کیا چوتھی منزل سے چھلانگ مارنا, ٹھیک ہے نا, کیا تون کھانا, کیا ادرک کھانا, چلتے جیلم, ٹھیک ہے, دریا جیلم جو پانی ہے, پل کے اوپر کڑے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, نیچے پانی میں چھلانگ مارتا ہے, جو بچ گیا وہ پیر. چل یہ کر لیتے. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کوئی اگر چیلنج, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ مشاورت بھی کی, کچھ اعلیٰ لوگوں سے بھی اس بارے میں ہماری جو ہے وہ مشاورت ہوئی. یہ چیز جو ہے وہ اللیگل ہے, کیونکہ آپ بھی بیٹھیں گے, وہ بھی بیٹھیں گے, کیا غلاظت کھائیں گے, کوئی مرچیں کھائیں گے تو کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا, میں تو اس چیز کی گارنٹی نہیں لوں گا. نہیں, ہم اسٹام لکھ کے آپ کو دیں گے. دیکھیں, جو مر گیا وہ اپنی کرتوتوں سے میں اسٹام لکھ کے دوں گا. میں پھر بھی یہ نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی چیز ہو جو لیگل بھی ہو, جس سے پتہ چل جائے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ وہ 2 نمبر ہے, اور وہ میری بات سنو, یہ جنات ہیں, میری بات ان کو کہ یہ ٹیشو اڑا دے. دن رات میں بدل سکتا ہے, رات دن میں بدل سکتا ہے, لیکن پیر لانتی بندر میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. میں آپ کو ایک بات اس کو وجہ بتاتا ہوں. جی, جب میری آپ سے فون پہ بات ہوئی, میں نے آپ کو کوئی جملے سے انکار کیا یا اس کے کوئی جملے سے انکار کیا, ٹھیک ہے, ویڈیو پڑھی ہے. اب جب ملاقات کی بات آ گئی ہے, میٹنگ کی بات آ گئی ہے, چیلنج کی بات آ گئی ہے, بیٹھنے کی بات آ گئی ہے, مناظرے کی بات آ گئی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں 400 بندہ لے کے آؤں گا, 300 بندہ لے کے آؤں گا. یہ آپ کے تفصیل مجھے بتایا نا آپ نے کہ حضرت صاحب وہ کہہ رہے کہ 300 بندہ لے کے آؤں گا, میرے پاس اتنے انتظام نہیں ہے ابھی 300 کا. یہی آپ نے کہا. میں نے آپ کو 144 کو گولی مارو, میں آپ کو کیا کہا, اگر وہ 300 لائیں گے تو میں 1000 لاؤں گا.
یہ آپ نے اور میں پھر کہتا ہوں میں نے آج تک کبھی کس قسم نہیں ڈالی, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے کہ مجھے استانے میں بیٹھ کے مریدین صرف ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جب آپ نے بیٹھنا ہونا ایک چھوٹا سا سٹیٹس لگا دیں. واہ, کہتے ہیں ایک بندوں نے مجھے ایسا کہا کہ حضرت 40 بندہ میرے ذمہ لگا دو, 50 ڈالے لگا دو, لاشیں لگا دو, پشتل لگا دو. میں نے کہا بات سنو, میں علم کے لیے جا رہا ہوں, کوئی کشمیر پتہ کرنے نہیں جا رہا ہوں, اتنا نہ رہو تو کشمیر پتہ کرنے جاؤ. میں نے یہ جملے اپنے مریدینوں سے, ٹھیک ہے, وہ بے شک میرے سے خفا بھی ہو اس بات پہ, کیوں, یہ علم کا دنیا ہے, میں کوئی لڑنے نہیں جا رہا کسی سے, میں نے علم کی بات کرنی ہے, علم کی وہ بات کرے, جہاں تک تم کی بات ہے میں کھاؤں گا. لیکن اچھا میری اب چھوٹی سی ریکویسٹ سنیں, میں صرف ایک جملہ, جی, میں تم چلانگ ہر چیز کروں گا بشرط یہ یا تو وہ مجھے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 1 کروڑ روپے میں بھی لاؤں گا, 1 کروڑ روپے وہ بھی لائے گا. اور اچھا ایک بات, وہ فون کے دوران کہتا ہے وہ ادھر مچھر مارتا ہے, اور بندر تو ادھر آ, میں رات کو 3 بجے 4 بجے تک استانے میں بیٹھ کے مریضات چیک کرتا ہوں. بالکل تیرے جیسا نہیں ہو کہ پیسے لے کے کسی کو اس کو دھوکہ دے دیا, اس کو دھوکہ دے دیا, وہ بلڈ فلو جادو ہو گیا, فلانا جادو ہو گیا, بندر لے کے آؤ, کڈیاں لے کے آؤ. یہ الحمدللہ ہم روحانی طریقے سے کرتے ہو, شفا دیتے لوگ. آپ نے اس کال میں ایک بات کی تھی, آپ نے کہا تھا میرے پاس 9 بندے پروف کے ساتھ موجود ہیں. ابھی بھی ہے, ابھی دکھا دیتا ہوں, ابھی بھی ہے, ابھی دکھا دیتا ہوں, اس میں کون سا بات ہے. چلیں یہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں, اس کی وائس سے کر دیتا ہوں. اس نے لوگوں کو بولا کہ پیر عمر میرا استاد ہے, اس نے پیسے کھائے, میرا نام نہ بتایا. اگر یہ بات نہ ہوا تو یہیں پہ بیٹا سب میرے پہ لعنت ڈال دو. میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں کہ اس نے کہا کہ پیر عمر میرا استاد ہے, لیکن میرا نہ بتاؤ, یہ پیسے لیے تو اس نے کھائے, آپ اس کے استانے پہ جائیں. یہ بھی میں اس بہن کا ریکارڈنگ آپ کو سنا سکتا ہوں, اور وہ اتنی متاثر تھی کہ اس نے جب میرے سے بات کیا, اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ میری بہن میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے, میں کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں, وہ لانتی ہے جس نے آپ سے پیسہ کھایا, اور جس نے پیسہ لیا ہے میں نے ان کو جو ہے نا پھر فی سبیل اللہ دم کی, اللہ نے شفا دے دیا, اس کو کوئی روحانی مسئلہ تھا. چلیں اس ٹاپک کو جو ہے وہ کلوز کرنے کی کوشش کر. ابھی چھوٹا سا ایک ایسا آپ کی طرف سے کوئی چیلنج دے دے کوئی, کیونکہ میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ہمارے پاس ایک ہمارے گھر کے قریب ایک موجود ہے سائیں عثمان نظر قادری صاحب, انہوں نے کہا کہ ٹینچ باٹا چوک میں دائرہ لگائیں گے, اس میں سائیں عثمان صاحب کو بٹھائیں گے, میں کوئی پڑھوں گا تو وہ اٹھ نہیں سکیں گے. یہ کام لیگل ہے. آپ میری بات اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ سائیں عثمان صاحب ماشاءاللہ وہ بھی اللہ کے ولی ہے, دم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس استانے سے شفا دیتا ہے تو لوگ آتے ہیں. بالکل, میں کسی پیر کے خلاف نہیں ہوں. دوسری میں صرف اس بندر کے خلاف ہوں چند چیزوں کی وجہ سے. وہ بیچارہ ملنگ درویش بندہ ہے, اس کو چھوڑ دو, ادھر آ جاؤ. میں بیٹھتا ہوں, 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 500 کروڑ کو اس کو اجازت ہے. میں اللہ کی, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دوں گا ٹھیک ہے کہ میں اگر بسم اللہ سے علاوہ کوئی قرآنی آیات بھی نہیں پڑھوں گا, صرف بسم اللہ پڑھوں گا, اور میں اس دائرے سے نکلوں گا. اور یہ بیٹھے میں صرف بسم اللہ ہی پڑھوں گا, یہ اٹھ جائے چلو اس پہ کر دو, یہ تو بہت زبردست. یہ پھر میں تو اچھا قرآن پہ حلف کروں گا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھوں گا, کوئی قرآنی آیات اور نہیں پڑھوں گا, کوئی اس کی طرح جنتر منتر شنتر نہیں پڑھوں گا, صرف بسم اللہ پڑھوں گا. میں بسم اللہ کا کڑا لگاؤں گا, یہ اٹھ کے دکھا دے مجھ سے, اور یہ جتنے مرضی لگا دے 1000 کڑے لگا دے, میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اٹھوں گا. یہ لیگلی چیز ہے, لیگل چیز ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. جی پہلے پیر خرم کے پاس بھی گئے, تب بھی ہم نے کوشش کی, لیکن ان کی تو شرائط ہی ہے کھانا پینا چپکلیاں, علم ہے ہی نہیں ہے تو کیا ہے, اس نے یہی بھینس ہے گائے ہیں اس کو کھلاؤ. اچھا مجھے نیچے کمنٹ بھی آئے کہ بھینس اور اس طرح جانور بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں, وہ کیا پیر خرم سے بڑے پیر بن گئے؟ تو اور کیا, بڑے پیر ہے, وہ تو دودھ بھی دیتا ہے صاف ستھرا, اس سے بڑے پیر ہے, یہ تو دودھ بھی نہیں دیتا ہے. چلیں اس ٹاپک کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں, اور کچھ کمنٹس میں سے میں دوبارہ سوالات لے کے آیا ہوں, کچھ پھر اختلافات بھی ہیں, ان پہ اب بحث کرتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. اچھا پہلا کمنٹ میں نے یہ دیکھا میری ویڈیو کے نیچے آیا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا پوڈ کاسٹ, اس میں آیا ایک کمنٹ, ایک شخص کہتے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہ جو میں نے آپ کو نام بتائے تھے اور وہ میرے اپنے ریلیٹیو کے تھے, اور آپ نے اس کی جو بات بتائی تھی وہ کافی درست تھی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے کیسے بتا دیا اللہ کے پاس علم غیب ہے, پیر صاحب کے پاس علم غیب کدھر سے آ گیا؟ اس پر کوئی گفتگو, اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کے بارے میں. بے شک میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے علم دنیا میں پھیلایا, یہ علم ہے, یہ علم کے ذریعے معلومات کیا جاتا ہے, علم کے ذریعے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے, ٹھیک, اللہ کے پاس ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک علم ہے, ایک استخارہ آپ کہہ سکتے ہو, ایک حساب کہہ سکتے ہو, اس کے ذریعے چیک کر فیوچر بتا دیتے ہیں. یہ کیسے بتاتے ہیں فیوچر؟ یہ نام کے ایک ستاروں اور ان چیزوں کو میچ کر کے سارا ایک چیزوں کو دیکھ دیوال کے پھر اس کی وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی خاصی ہے. 100% اس کو درست نہیں کہہ سکتے. نہیں 100% کہیں کبھی بھی نہیں, کبھی بھی درست نہیں کہہ سکتے. نہیں اس کو نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میری خود غلط ہوئی ہے. پیشن کوئی غلط ہوئی ہے؟ کون سی والی؟ وہ میچ عمران خان والی. میچ والی تو صحیح ہوئی ہے, میچ والا بھی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم حساب میچ کا کھلاڑیوں کا اب ایک کا نام تو نہیں پتا, ادھر کا کیا نام ہے, ان کا باپوں کا کیا نام ہے, ہم نے کب کی تھی اور کب آج بھی پاکستان میں آپ کا موجود ہے, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. عمران خان کی, عمران خان کی میری, ٹھیک ہے, اس کی وہ آپ سے غلط ہوئی. اچھا یہ ہے کہ یہ 100% درست نہیں ہوتا, لیکن بتایا جاتا ہے یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس ٹائم شاید ہو سکتے ہیں ان کی پارٹیوں سے غلطی ہو گئی ہوگی, یا ان کی کوئی اپنی شرائط ایسے ہو گئے کہ نہیں ہو سکا ہوگا, کیونکہ جب اس ٹائم میں نے اس کا استخارہ کیا تھا تو اس ٹائم اس کی رہائی نظر آ رہی تھی مجھے. ٹھیک ہے نا, ایک رہائی ہوتی ہے, ایک سسٹم نظر آ رہا تھا اس کا کہ ہاں, تو وہ غلط میری ہوئی. باقی اس کی جو پارٹی کی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی ہے, باقی کہیں تھی وہ بالکل صحیح ہوئی ہے, کہیں غلط ہو جاتی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے پیشن گوئی کر دیا اور یہ کوئی پتھر کی لکیر ہو گئی, نہیں, اس میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. یہ آپ نے جو مجھے میں اس وقت بڑا شاکنگ ہوا, بڑا بعد میں نے بڑا سوچا, آپ نے جب بتایا کہ یہ اتنے % ہوئے اور اب ختم ہے, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ کیسے آپ نے بتایا؟ میں نے آپ کو اس وقت بھی میں کب بکر ہے کہ میں نے آگے مزید اس متعلق سوال ہی نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آستانے میں بیٹھنے والے آتے ہیں کہیں موبائل پہ جو میں حساب کرتا ہوں, آپ یقین کریں کہ آج تک میرے حساب کو کسی نے ٹکرایا نہیں. ٹھیک ہے, ہاں ایک کوئی شرارت کرے, باپ کا نام علیحدہ بھیج دے, ماں کا نام علیحدہ بھیج دے, تصویریں علیحدہ بھیج دے, وہ علیحدہ بھیج دے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, حساب آتا ہے. سنو, ابھی حساب آتا ہے لیکن وہ کریکٹ اس بندے کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں ایک نام, جب وہ نام ہی چینج بتائیں گے تو کسی, اب میرا عمر نام ہے, میرے والد کا نام, اس کمرے میں 3 عمر نام کے بندے ٹھیک ہے, ان کے والد کا نام الگ ہے. اگر میں والد کا نام غلط بتاتا ہوں, اس کا والد کا نام وہ ہوتا ہے بالکل عمر کا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا استخارہ نکلے گا. تو یہ ترتیب ہے. نام جینین ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس پہ میں فخر نہیں کرتا, یہ میں کہتا ہوں اللہ کا میرے پہ خاص کرم ہے کہ کوئی ابھی تک میرے کوئی حساب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ حضرت آپ نے یہ غلط کیا. لیکن آپ جو جتنا بھی کہتے ہیں وہ 100% درست نہیں ہے, نہیں ہوتا. میں وہ پیشن گوئی کے بارے میں بتا, حساب کیا 100% صحیح ہوگا. نہیں, یہ کیسے؟ یہ آپ نے ابھی کہا نا کہ اللہ نہیں, وہ حساب اور چیز ہوتا ہے. پیشن گوئی کوئی سوال میں آپ کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پیشن گوئی اور حساب میں فرق بتاتا ہوں. سب سے پہلی آپ نے یہ بتانا, آپ مجھے یہ بتائیے جیسا بھی میچ ہوا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائی کہ کون سا ٹیم جیتے گا, یہ پیشن گوئی ہوگی. ٹھیک ہے, یا میں آگے جاؤں گا تو یہ کیا ہوگا, یہ ہے پیشن گوئی. ایک ہوتا ہے حساب. حساب کیا ہوتا ہے, آپ میرے نام کو چیک کریں, کیا میرے پہ اثرات ہے, یا میرے پہ اثرات کا تاثیر ہے, یا میرے پہ جادو ہے, بد نظر ہے, ان چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ پیشن گوئی حساب کا فرق ہے. ہاں, پیشن گوئی اور چیز ہے نا, پیشن گوئی آگے بتانے والا ہے, فیچر وہ آگے بتانے والا ہے. حساب جو ہے ہونے والی چیز ہے کہ اب تیرے ساتھ یہ چیز ہے اور یہ تعویذ ہے, یہ عمل ہے, یہ جادو ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کسی پہ ایک جادو ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے پتلے والا. ٹھیک ہے, اب پتلے والے جادو میں نا 4 چیزیں عام ہیں. کیا چیزیں؟ 4 چیزیں عام ہیں. اس کے سر پہ درد رہنا, ٹھیک ہے, ان کو مایوس رہنا ہر وقت, بال جڑنا, اور جسم میں انگ درد کرنا, گھٹنے درد کرنا, ہڈیاں درد کرنا, ایک ہر بندے کے ساتھ کتے بلے کے ساتھ لڑنا, یہ پتلے والے میں ہوتا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے پتلے والا, ٹھیک ہے, تو ہم فوراً بتا دیتے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہے, وہ کہتے ہیں ہو رہے, ہم اس کو کنفرم کر دیتے کہ آپ پہ یہ پتلے والا ہے. جس کے علاوہ اور بھی کون سے جادو کی اس پہ منتریں میں اس میں سفلی ہوتی ہے, ایک منتروں والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے وہ آپ کے نام کا تصویر لے لیتا ہے, اس پہ منتر پڑھتا ہے, سوئیاں لگا دیتا ہے, اس کا تعداد اور نکلتا ہے.
اچھا یہ منتر کیا چیز ہے, کیا پڑھا جاتا ہے؟ منتر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ شیطانی نام پکارا جاتا ہے, یہ دیویوں کا نام پکارا جاتا ہے, ان کی پوری ایک لڑیاں منتروں کا بنی ہوتی ہے, جنتروں کی پوری لڑیاں بنی ہوتی ہے, وہ پڑھتے ہیں, پھر وہ اس پہ ہر حساب سے کام کرتا ہے. کسی کی بندش لگانا منتر پہ لگا دیتا ہے, کوئی مندروں پہ لگا دیتا ہے. زیادہ تر جو بندش لگتی ہے وہ ہنومان کی چوکی پہ لگتا ہے. اب عام پیر کو پتہ ہی نہیں کہ ہنومان کی چوکی ہے کیا. وہ ہنومان کی چوکی پہ اس کے کاروبار بند ہو جائے تو یا اس کا سفر بند ہو جائے, جو جادوگر لگاتا ہے ہنومان کی چوکی پہ لگاتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ حساب آیا ہے تو یہ ہنومان کی چوکی ہے, تو مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کو توڑتا ہے. اور کہیں دفعہ استانے میں وہی جملہ, استانے میں آنے والے مہمان سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں وہیں پہ بندشیں کھول دیتا ہوں, تالا منگواتا ہوں, ٹھک 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 3 دفعہ کھولتا ہوں. صحت, کاروبار, رشتہ بندی, بہت اچھی بات, یہ 3 چیزیں اسی ٹائم ہاتھ مار کے 1 منٹ میں کھول دیتا ہوں. جا بہت اچھا. یہ پتلے والا اور اس کے علاوہ آپ نے سفلی, اس میں کیا ہوتا ہے؟ سفلی میں نا یہ چیز کس لیے کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں نا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سفلی جو ہوتا ہے نا وہ حاضریوں کے ذریعے کیا جاتا ہے, جیسے کہ اس نے جو بھی چڑیل مڑیل دیوتائیں کالیاں پانیاں جو بھی ان نے حاضر کیا ہوتا ہے وہ ان کو پیروکار ہوتا ہے, ان سے کام لینا اس کو کہتا ہے سفلی. ٹھیک ہے, مطلب حاضری والا سفلی. اور اس پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو روحانی میں بھی سفلی کرے گا نا, روحانی طریقے میں, وہ بھی سفلی میں آتا ہے, لیکن اس کا نہ گناہ نہ ثواب ہے جو روحانی طریقے سے کرے گا. اس کا اچھا سفلی کی کوئی خاص الگ کوئی نشانی ہے؟ ہاں الگ نشانی. اس کی الگ کیا نشانی ہے؟ اس کی الگ نشانی جو سفلی کا ہے, مین نشانی, آپ کے گھر میں خون گرنا, آپ کے گھر میں چیزیں گرنا, آپ کو پتلے نظر آنا, کھانے میں بال ملنا, پانی میں بال ملنا, کپڑوں پہ بال ملنا, بسترے پہ بال ملنا, یہ ہے سفلی کی نشانیاں. اچھا یہ سفلی کی نشانی. اور جو منتروں کی نشانی ہے نا, کھڑے کھڑے گر جانا, یہ منتروں اس کی جنتروں کی نشانی ہے. اچھا جنتر کی نشانی کھڑے کھڑے بیٹھ جانا, 5 قسمیں آپ نے بتا دی ہیں. کھڑے کھڑے گر جانا مریض نے, کھڑے کھڑے اس کا صحت خراب ہو جانا, صحت خراب ہو کے اس کی دنیا جہان کا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اچھے سے اچھا میڈیسن دے دو, اس نے نہیں ٹھیک ہونا. یہ جنتر کی نشانی ہے. اس میں اور بھی کوئی قسمیں ہیں؟ ہاں بہت ساری قسمیں ہیں, 108 قسمیں اس میں. لیکن پیر کامل وہ ہے جو سامنے مریض 1 سیکنڈ میں اس کو پتہ چل جائے کہ اس پہ چلا کیا ہے. اس پہ جنتر ہے, منتر ہے, یا سفلی ہے, یا پتلا ہے, یا جو بھی ہے, ہاں وہ اسی ٹائم آپ کر دو, پھر اس ترتیب سے آپ اس کا حل کرو گے تو فٹافٹ ہو جائے گا. اچھا آپ کی ذات پر اب آ جاتے ہیں. ہر فیلڈ میں میں نے دیکھا حسد ہے, ہر فیلڈ میں حسد دیکھنے کو ملتا ہے, ہمیں بھی ملا ہے, اب بھی مل رہا ہے مجھے بھی. آپ کی فیلڈ میں بہت حسد ہے, یہ جو خاص کر کے پیری مریدی اور فیک پیرز. ابھی آپ کا میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کو بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حسد کتنا دیکھنا پڑ رہا ہے ابھی پیر عمر زمان سے, کیونکہ جب میں پہلے آپ کے پاس آیا تھا اس وقت آپ کے اتنے فیک اکاؤنٹس نہیں تھے, ریئل اکاؤنٹس تھے. اس ٹائم شاید آپ کا اس طرح حسد نہیں ہوگا لوگوں کا, لیکن اب بہت زیادہ حسد ہے, اور آپ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے. اس کو جو ہے وہ فزیکلی آپ کتنا فیس کر رہے ہیں, یہ آپ کو جو ہے نا حسد جو مین ٹاپک ہے نا میرا حسد, اور پیر عمر صاحب کے ساتھ کتنا حسد ہو رہا ہے, اس پر ذرا تھوڑی بات کریں نا. دیکھو حسد وہ بلا ہے کہ نظر نہیں آتا ہے, اب یہ بات یاد رکھیں. اور حضور کا فرمان ہے کہ حسد جو ہے نا انسان کو قبر تک, اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتا ہے. اسد میرا مجھ سے, ابھی میں اسد کا آپ کو بتاؤں کہ اسد ہوتا کیا, بیسیکلی کیا ہے. آپ ہے جی, آپ نے وائٹ کپڑے پہنے, جیکٹ پہنے, میں آپ سے جلتا ہوں یار اس کے پاس کہاں سے ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, اس سے لے کے ابھی آپ نے اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے ہے, ہاں میرے پاس نہیں ہے یہ گاڑی. ادھر اس طرح یہ پیروں کا بھی ہے. میں نے یہ سنا, میں بیٹھا ہوں ادھر 3 سال سے, میں بیٹھا ہوں 4 سال سے, میرے 10 مرید آتے ہیں, جمعہ ہو گیا, کل کا بچہ ہے اٹھ کے بیٹھ گیا, ہزاروں مریدین آتا ہے, دم کرانے آتا ہے, استانے میں رش ہوتا ہے, 4 5 گھنٹے لوگ انتظار کر رہے ہیں. حسد کرتا ہے, کوئی تعویذ کر دیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے میرے فیک. اچھا میں آپ کو پھر آپ کے تسل سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرا فیس بک, انسٹاگرام, کوئی دنیا کا چیزوں کو چھوڑ کے کوئی آئی ڈی نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, یہ بہت ضروری, یہ ان لوگوں نے نا مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ چیزیں کیا. میں نے کہا سوشل میڈیا اور میرے نام پہ پیسے بھی لیتے ہیں, بہت زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کیا کرتے ہیں, آپ کو بتائے گا یار یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ماضی میں ایسا ہے, ماضی میں ایسا ہے. اگر میں ماضی میں غلط ہوں, پہلی بات میں غلط ہوں نا, میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, اب میں ماضی میں غلط ہوں تو آپ ایک چیز مجھے ثابت کر دے کہ پیر عمر میں نے یہ چیز غلط دیکھا ہے. جی ہاں
पीर बनने के बाद, मेरा नाम के साथ पीर जुमला लगने के बाद, पीर लफ्ज जो लगे आपको, हाँ, फिर कोई साबित कर दे कि ये चीज इसने पीर बनने के बाद ये जुमला इसमें है। अच्छा अभी जो अब पीर बनने से पहले सीधी बात है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 17-18 साल उम्र में ना इस फील्ड में आया हूं। ठीक है, अब जो 17-18 साल जो उम्र थी मेरी, पहली जवानी का उम्र था, अगर मैंने उसमें से खता कुता हुई भी है, पहली बात है कि हुई नहीं है जी। अगर मैंने कोई किसी को बुरा कहा हो या किसी से लड़ा होगा, हद बार के यही हो गया होगा ना, कोई जिना तुना अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। अगर जो पाक ना होता तो मुर्शिदों का करम ना होता। बेशक, ठीक है, अगर मैंने किसी के साथ तू मैं होगी, या मैं किसी के साथ लड़ा हूं, या बुरी महफिल में बैठा हूंगा ना, हद मार के यही हो गया होगा। लेकिन 17 साल जवान बच्चे से अगर ये चीज हो गया, फिर अल्लाह ने अगर उसको तौबा करने का नसीब कर दिया, तौबा कर दिया, अल्लाह ने उसको दूसरी लैंड पे लगा दिया, तो अब वो 17 साल पहले जिंदगी को उठा के अब मेरे में तोफना, तो ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है, और यही लोग कर रहे हैं। अच्छा ये अभी आपको मौजूदा भी फेस करना पड़ रहा है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ना? आपको मैं इतने तक बता दूं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहां से घर सही सलामत जाऊंगा या नहीं। अस्ताने में बैठने से पहले, उठने के बाद तक मुझे ये नहीं पता कि मैं बाहर जाता हूं मुझे कोई गोली मारता है, मुझे इस चीज का नहीं पता। और मैंने इसके बारे में अब जो जितने भी मेरे से दुआ सलाम थे लोगों से, असबाब से, आगे इदारों वालों से, उनके इसके बारे में मैंने एप्लीकेशन ही बाकायदा दी है कि चंद लोग इस टाइम तैयारियों में है पीर उमर को टारगेट करना। हाँ, टारगेट एक तो होता है ना गिराना, जुमलों से गिराने में भी लगे हुए हैं, फेक आइडियों से भी लगे हुए हैं, खिलाफ बात करने से भी, और हमले करने के लिए भी लगे हुए हैं। मुझे तक खबर तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतने इल्म तो दी है, कोई जान मेरे जान के बारे में मीटिंग होगी, मेरा जिक्र होगा वहां पर, और मेरे को मारने के प्रोग्राम करेगा, और मुझे नहीं पता चले तो फिर मैं अपनी हिफाजत ना करूं तो मैं अपनी मुरीदीनों का क्या करूंगा। तो इस वजह से मैंने इन इदारों वालों से भी बात किया है, और मैंने इसके बाकायदा एप्लीकेशनें दी हैं। लेकिन मैं चंद नाम है अभी मेरे जहन में भी है, और मुझे पता है, कंफर्म पता है, अनाउंस करेंगे नाम, लेकिन अभी मैंने नहीं इदारों वालों को भी नहीं बताया, और फिलहाल मैं नहीं बताना चाहता। चंद चीजें थोड़ा सा सामने आ जाए ना, एक मैदान पे आ जाए, तो इंशाल्लाह मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करूंगा। अच्छा दिन ब दिन आपको हसद का शिकार, हम यहाँ तक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना कि ये नौबत आ गई है आपके जो जानी आपके ऊपर भी कोई जानी का, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, जानिए हमले का तैयारियां चल रही है ना। अब जो अस्ताने में लोग आते थे पहले कोई खादमी नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर अपनी प्राइवेट स्कूटी रखी है, 15-20 स्कूटी के बंदोबस्त किया हुआ है अपने खादमी ने, तो इस वजह से ही किया हुआ है ना कि अल्लाह ना करे कोई ऐसे वाकया आ जाए। असल के पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों ने एक जो प्लान है कि हम अस्ताने में ना ड्रामा शोर शराबा खड़ा करके ना यहाँ से, ताकि ये लोग ना आए, चंद पीर मिलके, आपको एक बात बताऊं, मरीज नहीं, मुरीद नहीं, पीर, ये पीर के लिए लोग, पीर का पीर से हाँ, पीर किससे पीर का, बाकी मेरे जाती कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। ठीक है, हाँ, और सिर्फ जो दुश्मनी है, और मुझे जो हमेशा मैं मार खाता हूं, वो है ताज तारे खत्म नबूवत, और उस पे मेरी सर भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, मेरी माल भी कुर्बान, और मैं इस नारे से कभी पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा इंशाल्लाह इस नारे को बुलंद रखूंगा। और जितने भी मेरे मुरीदीन हैं, मैंने उनको ये जिम्मेवारी और ड्यूटी लगाया है कि अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाना है कि बेटा मैं बाद में हूं, ताज तारे खत्म नबूवत का झंडा पहला है, बहुत अच्छी, इस पैरवी करना है इस चीज का, आपकी जिम्मेवारी है। आज हम अपने मुस्तकबिल को, जैसे हमारे हम आप समझदार है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं समझते, तो इस हमारी ड्यूटी बनते अपने बच्चों को सिखाना। तो इस चीज का मुझे टारगेट होता है, तो अल्लाह खैर करेगा, जिसका झंडा उठाया हुआ वो इंशाल्लाह निगाह होगी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होना है। अच्छा आस्थाने पर वीडियोस के जरिए मैं उस वक्त भी जब आपके पास आया था तो बड़ी मुश्किल से उस वक्त भी हमने मैनेजमेंट किया, मरीज इतने उस वक्त मौजूद थे, टाइम की सेटिंग बड़ी मुश्किल से हमने बनाई थी उस वक्त भी। अभी भी वीडियोस के जरिए देख रहे हैं कि बाहर आपके दरवाजे तक भी लेडीज़ वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपके पास इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैंने ये सुना कराची बलोचिस्तान के एरियो से भी पीर उमर साहब के पास लोग आ रहे हैं इतने इतने किराए लगा के। अगर एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लें, तो कोई एक ऐसा मीटअप रख लें किसी जगह, कोई कराची, कोई पंजाब के किसी एरिया में, या इधर हमारे कश्मीर के किसी एरिया में, कुछ अभी अनाउंस कर दें ताकि लोगों को एक आसानी हो जाए आपके साथ मिलने में, मुलाकात करने में। अभी तो फिलहाल मेरे कराची वगैरह इस साइड पे रूट का नहीं है, और इंशाल्लाह अनकरीब मेरा कश्मीर और उमरी का है। अच्छा कश्मीर जाएंगे आप? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा कश्मीर वालों की कश्मीर ये वहाँ पर मैं कोई जाऊंगा। डेट वगैरह, कोई मंथ वगैरह? नहीं अभी मैं फिलहाल कोई महीना भी नहीं अभी मैं इंशाल्लाह फिर अपनी उस पे पेज पे इस पे
کریں گے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ لوگوں کے خلوص ہاں کے لیے وہاں لوگوں پر کو- ایک محبت کے لیے جا رہا ہوں, لوگوں کو وہاں سے پیار محبت کافی دعوتیں ملی ہے, 200 سے پلس دعوتیں ہیں. ہاں. تو پھر میں نے کہا کہ میں ایک ہی دن انشاءاللہ جاؤں گا, ایک تاج ختم نبوت کا ایک جھنڈا بھی اٹھائیں گے وہاں پر, اور انشاءاللہ مریضوں کو بھی دیکھیں گے وہاں پر, مریضوں لوگوں کو کو دیکھیں گے. جی میں وہاں پر جاؤں گا. اگر کشمیر چلا گیا, ہماری چلا گیا, جہاں پہ بھی چلا گیا, تو میں انشاءاللہ 4-5 دن وہیں پہ رہوں گا. تو انشاءاللہ لوگوں سے مریضوں کو- ملاقات وغیرہ کریں گے, اور اس کے بعد پھر اتوار والے دن اپنے اور جمعہ استانے میں ٹھیک. ادھر آئیں گے. اچھا, آج کا بڑا ایک اہم اور بڑا ضروری ٹاپک ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, بہت ضروری ٹاپک ہے, آپ نے اس پر 12 مرتبہ گفتگو کی. جادو کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جادو بیسیکلی یہ ہے کیا چیز؟ جادو بلیو آپ نے کہا نہیں کرنا چاہیے, اس وقت بھی آپ نے کہا جادو پہ یقین نہ کرو, لیکن پھر بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا جی پیر عمر صاحب کے اندر جادو ٹرانسفر ہو رہا ہے, گھس رہا ہے, کہاں سے کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں شروع میں سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ جادو پہ یقین مت کرو. جادو, اچھا پھر میں نے یہ جملہ کہا تھا تو نیچے ایک کمنٹ آیا تھا, وہ بچے نے مجھے بتایا کہ پھر صاحب یہ کمنٹ دیکھو, وہ کہتا ہے آپ تو قرآن کی انکاری ہو گئے. انکاری ہو گئی ہو, اس وقت بھی آپ نے کہا. ہاں تو بھائی ایسے نہیں ہے, میں جادو کے وجود سے انکار نہیں, جادو کا وجود ہے جادو کا وجود ہے, لیکن اس پر یقین نہیں کرتا. لیکن جادو نے بھی تب اثر کرنا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا. واہ 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 واہ, جادو نے بھی تب اثر یہ کرنا ہمارے ہے, دل کی بات آپ نے کی. اللہ کا حکم اللہ کا ہوگا. حکم ہوگا تب ہوگا, تب اثر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ کا حکم, جادو پہ بھی اللہ کا حکم سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی مثال ایک مریض پہ چل بھی گیا, اگر ایک شیطانی قوت اس پہ قابو آ گیا, کیونکہ ہم اس طرح ہمارے روحانی سسٹم نہیں ہے, نہ ہماری شریعت پہ جو چیزیں ہیں ہم اس پہ پورا نہیں اترتے. اگر چیز آ بھی گئی ہے مصیبت, آپ اس کو ہر وقت نا ایک وظائف بنا کے نہ رکھو. جادو ہے, میرا سر درد کر رہا ہے, میرے پہ جادو ہے, میرا جسم درد کر رہا ہے, جادو ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس چیزوں سے نا آپ کو پکڑ زیادہ ہوگی, آپ اس کو خود اپنے آپ پہ مسلط کر رہے میں ہیں. بھی کر رہے ہیں, مسلط کر رہے ہیں. میں اس کا زندہ مثال ہے. آج میرے آستانے میں ایک مریض بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے ابھی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, لاہور سے تعلق رکھنے والا شخصیات ہے. ان نے وظائف ایسے کیا تھا کہ ان کو روحانی چیزیں باطنی آنکھ کھل گئی ہے اس بندے کی. اس نے 22 سال وظائف کیا, صرف اللہ رضا کے لیے, کوئی عمل وغیرہ پیر بننے کے لیے نہیں کیا. واہ. اس کی باطنی آنکھ کھل گئی. چند وظائف ایسے کہ اس سے باطنی آنکھ کھل جاتی ہے. اب اس کو اٹھتے پھرتے جو چلتے پھرتے جو ہے نا آستانے میں, اور یا آگے پیچھے روڈ پہ نکل جائے جو جنات نظر آتا ہے. وہ بندہ پاگل ہو گیا. اچھا وہ روڈ پہ بیٹھا ہوگا نا, اب جنات سے بات کرتا ہوگا, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ رسول کا واسطہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے آستانے پہ موجود ابھی بھی ہے؟ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہے. وہ اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہاں چین اڑ کے جا رہا ہے. اچھا میں حاضری اپنے کسی کام کے لیے حاضری کر دیتا ہوں یا کسی اور چکر کے لیے, تو اس کو وہ چیز نظر آتا ہے. میں کئی دفعہ دم کرتا ہوں تو مجھے کہتا ہے پھر صاحب یہ دیکھو نا آگے, یہ دیکھو آگے, یہ دیکھو آگے. میں کہتا یار میرے کو بھی نظر آ رہے, چپ کر کے بیٹھ جا, دم کرا لے. اب ثم الحمدللہ اس کو آج میرے پاس 10 دن ہو گیا ہے, کل 11واں دن ہے, کل واپس جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھو یہ اللہ کی کرامات ہے, میری نہیں ہے. بے شک ہے, بے شک. اللہ نے اس کو اپنے کلام سے اتنی شفا دے دیا ہے کہ وہ بندہ ہے کہ ٹھیک ہو گیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کا بھائی نابینا, اس کی جو بہنیں وہ نابینا, اس کی والدہ تھی خدمت کرنے والا, وہ اس کی والدہ روتی تھی, بھائی روتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح, آپ آ جائیں. اور انشاءاللہ اللہ نے اس کو شفا بھی دی ہے. اور جس طرح اس کی روحانی آنکھ کھلی ہوئی تھی, ایک روحانی اس کا طاقت تھا, میں نے اس کو کہا کہ بیٹا انشاءاللہ جب آپ ان معاملات سے نکل جاؤ گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایسے چیزیں دوں گا کہ آپ دنیا کا خدمت کرو گے انشاءاللہ. اچھا جادو جو ہمارا ٹاپک تھا, جادو یہ جو لوگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اب میں پیر عمر صاحب پہ جادو کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں؟ میرا دماغ تو نہیں خراب, میں جادو کیوں, بیسیکلی اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین اس کی وجہ کیا ہے, کیوں لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کیوں کیا جاتا ہے, اور اس کی جو ہے علامات کیسے, مطلب آپ نے پہلے بھی بتائی سر درد ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی علامات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جادو سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ جادو میں اور آپ کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا, آپ یہ ابھی میں آپ کو جملے کا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ اس کا یہ 4 چیزیں: مال, دولت, حسن اور لڑائی جھگڑا, دشمنی. آپ میرے سکے یا بھائی, چچیرے, پپیرے, ممیرے, یا میرے گاؤں کے رہنے والے, میرے علاقے کا رہنے والے, آپ نے میرے ساتھ لڑائی کر دیا, میرے سے جسم میں طاقت میں ہوں, میں آپ پہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں,
میں جادوگر کو پیسے دے کے آپ پہ جادو کرا دیتا ہوں, آپ کا بیڑا غرق. ایک اچھا ادھر بھی وہ بات اسد والی آ گئی. اسد ہے نا. دوسری بات, کہیں دفعہ میں نے دیکھا ہے جو رشتوں میں خاص طور بندشیں آتی ہے, وجہ کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے آپ کی سسٹر بہن بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور آپ کو میں غلط بندہ نظر آ گیا کہ یار یہ بندہ نہیں صحیح ہے, ایک میرے بیٹی, اور ظاہری بات ہے بہن بیٹی کے لیے کوئی اچھا بندہ دیکھے گا نا, اچھی جگہ دیکھے گا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آج ادھر بھیج دیے تو کل کوئی بات نہیں واپس لے لیں گے کہ اور دے دیں گے. بہن بیٹی کے لیے اچھا جگہ لوگ دیکھتے ہیں. اب جب وہ انکاری ہو جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں حسد میں اور غصے میں, میری نہیں تو کسی دے بھی نہیں, ٹھیک ہے. وہ شروع ہو جاتے ہیں بابوں کے چکر. جب بابوں کا چکر شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پر جادو کر کے ان کے وہ 32 سال عمر ہو جاتے ہیں, 40 سال عمر ہو جاتے ہیں, اس کے رشتے نہیں آتے. وہ گھر میں بیٹے پریشان ہو جاتے. کہیں دفعہ میں نے کیسے سے دیکھے, کہتے ہیں ہم نے فلانی جگہ انکار کر دیا, اس کے پاس حضرت ہمارے گھر میں کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر ہم اس کو وظائف دیتے ہیں, کوئی جو کاٹ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں بندشوں کا, اللہ تعالیٰ رشتے اچھے اسباب بنا دیتا ہے. ہم جیسے عام لوگ کر رہے ہیں, عام بندہ دیکھو میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جادوگر کے پاس جاتا کون ہے؟ وہی جس کو ضرورت ہوگی. ایک بندہ جادوگر کے پاس گیا نا, ایک بات یاد رکھ لو, میں آپ کے تصور جتنے بھی دنیا دیکھتی ہے, ایک بندہ دیکھتا ہے, 10 بندہ دیکھتا ہے, 100 بندہ دیکھتا ہے, ایک کام آپ ضرور کریں. آپ کو کوئی شخصیات ہے نا, آپ اس کو جج کیا کرے باتوں میں, آپ کے آس پاس لوگوں میں. آپ پھر کیسے دور رہ سکتے ہیں اگر آپ اس مصیبت میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شخصیت کو آپ بولے کہ یار میری ایک فلانا کام ہے, یار کوئی جادوگر ڈھونڈ کے یہ کام کرانا ہے, ایسے بالکل کیا جاتا ٹھیک ہے. وہ شخص جو جادو کرائے گا, لوگوں پہ کراتا ہے, وہ آپ کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا, آپ کو بولے گا میں جانتا ہوں, بالکل کہیں گے, میں ایک بابے کو جانتا ہوں, میں لے کے جاتا ہوں, لے کے جاتے ہیں. تو اس سے خدا رہا, اس سے دور ہو جاؤ. اس سے بڑا اشارہ آپ کو کون دے سکتا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے جان سکتے تو کیا اپنے لیے نہیں جان سکتا ہوگا؟ کل اگر اس بندے سے آپ کی لڑائی ہوتی, کوئی اور اختلافات آ جاتا ہے, تو آپ کے پیچھے وہ بابے کے پیچھے نہیں جائے گا. اس طرح دوست احبابوں میں, اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھو, یہ چیزیں خیال رکھو کہ انشاءاللہ باقی بچانے والا بڑا ہے, وہ بچائے گا. اچھا جادو کی آپ نے کہا بلیو نہ کیا جائے تو ہوتا کچھ نہیں ہے, مطلب اس پر اگر یقین نہ کیا جائے, تو میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا سب کچھ ہی برباد ہو گیا. کیوں؟ جادو ہے. کوئی ایسے کیسز آپ کے پاس بھی, کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسی سٹوری؟ میرے پاس تو اس طرح وہ ہزاروں ہے. کوئی بربادی, مطلب جادو میں آپ کو صرف ایک بندے کا بتاتا ہوں, میں ایک بندے کا بتاتا ہوں, میں اس کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے. وہ اس طرح تھا کہ بچپن میں اس کے گیٹ کے سامنے ہمارا جانا ممنوع تھا, ہم جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, ممنوع تھا, نہیں جا سکتے تھے. ہاں, اتنے نامی گرامی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اپنے گیٹ کے سامنے 20 کوٹی کڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے. آج ان کا یہ حالات ہے کہ جو ان کے گھر میں نوکر رہتے تھے نا, ان گھروں میں شفٹ ہو کے کوٹیاں بیچ دیے. مطلب کیا زندگی تھی, تو اور ابھی کدھر ہے؟ عرض سے پرش پہ اس نے لا کے کھڑا کر دیا, اور چند جملوں اور چند چیزوں کی وجہ سے وہ جو تھا اسد. اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں اس بندے کا, اور اس کا کیا درد آپ کو بیان کروں کہ اس بندے کا کیا درد ہوگا جس کا گھر کا خرچہ 20-25 لاکھ روپے ماہانہ ہو, اور اب بھی اس کی کمائی 80,000 ہو, 70,000 ہو. تو پھر بندہ ہلا تو ہے نا. ہلا کیا, میں تو 100 سے 0 پہ آ گیا. بس یہی چیز ہے. اچھا, وہ تباہ کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے جی. اور چند پیسوں میں, جب ایک میں بات آپ پہ میں نے بندش لگا دیا, کاروبار پہ بندش لگا دیا, آپ کے صحت پہ بندش لگا دیا, آپ کے دماغ پہ بندش لگا دیا. اچھا, یہ لگ جاتی ہیں, لگ جاتی ہے. ہاں لگتی ہے, علم ہے نا, علم تو چلتا ہے. دماغ قابو کیا جاتا ہے, لوگ قابو. آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو, نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہو, نہ کوئی کام کر سکتے ہو, تو پھر ذلیل ہی ہونے نا. آپ کاروبار پہ ہاتھ ڈالو, سونے میں ہاتھ ڈالو گے مٹی بنے گا, پھر وہ تباہی ہونے. اس نے کتنا پیسہ کو رکے گا. اچھا, میرے ساتھ بھی ایک فیملی نے رابطہ کیا, کچھ مجھے ان کی پراپر بات یاد نہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے پاس 2-3 گاڑیاں تھیں, میرے پاس اتنی دکانیں تھیں, میرے پاس اتنی پراپرٹی تھی, میری 2 بیٹیاں ہیں, لیکن اب میری یہ حالت یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو صبح ناشتہ دینا ہوتا ہے, تو میرے پاس اس ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے. میں ساتھ والے جو ہے اپنے نیبر, ان سے, اپنے پڑوسیوں سے جا کے ایک رس کا پیس لاتا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو کھلاتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا اسکول جو, نہ میرے پاس کوئی فیس دینے. مطلب یہ جو ہے انہوں نے اپنی روٹین بتائی کہ میں کیا تھا, 3 گاڑیاں, دکانیں, اور آج میرے پاس ایک رس کھانے کے پیسے تک نہیں ہیں.
تو یہ کیا اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے پراپر جادو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کاروبار وہ کہہ رہا ہے چلتا چلتا کاروبار ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے. آپ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,000,000% آپ کوشش کر لو، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کا کاروبار ایسے کاروبار ہے کہ چاند پہ کاروبار ہے. میرا کاروبار سلو ہے، میں کہتا ہوں یار اس کے ساتھ تھوڑا سا کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں، اللہ میرے بھی کوئی اسباب بنا لے گا. بالکل یہی بات ہے. آپ کے ساتھ بناتا ہوں، آپ کے باقی پارٹنر اور جس چیز پہ میں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ زیرو ہو جاتا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ یار یہ لے پراوا مہربانی کرو. اچھا دوسرے پہ تو بھی یہ اثر ہو جاتا ہے. تو اس چکروں میں نا وہ پھر بالکل روڈ پہ آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی ادھر اس کا پراپر کیا کوئی طریقہ، کوئی حل، کوئی کاروبار، خاص کر کاروبار کے لیے جو اچانک سے لاس ہو جاتا ہے، اچانک سے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھ ہی نہیں سکتا؟ اس کے لیے تو 2 وجہ ہیں. صورت منزل، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فجر نماز کے بعد پڑھنی ہے کتنی؟ 1 مرتبہ. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ. اور پھر عشاء نماز کے بعد آپ نے 1 دفعہ گھر میں لازم، یا گھر میں نہیں، کسی آفس ہے، دکان ہے، یا کہیں باہر آپ رہتے ہو، گھر میں نہیں آتے ہو، تو یاسین کا آپ نے 1 سپارہ جو ہے نا ڈیلی پڑھنا ہے اور دعا کرنی. یاسین پڑھنی؟ ہاں، سورہ یاسین، سورہ یاسین پڑھنی ہے. ہاں، یہ آپ نے 1 سپارہ عشاء کی نماز کے عشاء نماز کے یہ کاروبار کے لیے. کاروبار جو کہنا کہ 10,000 بندشوں کا تالے لگائے ہیں، 10,000 بندشیں لگی ہیں، ففضل خدا 41 دن میں ایسے ختم ہو جائے گا جیسے نام و نشان ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا یہ مسئلہ درپیش ہے، میں سارے وہ کمنٹس آپ کے بھی کچھ میں نے دیکھے، کچھ اپنے میری ویڈیو کے نیچے تھے. رشتوں میں بہت زیادہ بندش موجود ہے، بہت ہی زیادہ، خاص کر میاں بیوی میں اور اس طرح کا. اچھا رشتوں کی بندش کے حوالے سے کچھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد رشتوں کی بندش پہ آپ نے کوئی اسپیشل کوئی خاص وظیفہ بھی عرض کر دینا ہے. دیکھو رشتوں کے بارے میں کیوں ہوتی ہے، میں نے آپ کو تو پہلے بتا دیا کہ رشتوں میں بندش کا مین وجہ کیا ہے. ایک تو میں نے جیسے کہا نا کہ کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے، مجھے آپ نہیں پسند، آپ کو میں پسند ہوں لیکن آپ کو مجھے آپ نہیں پسند، میں آپ سے نہیں کرتا. یک طرفہ محبت، یک طرفہ محبت جی. وہ پھر نہ آپ، وہ ایک میں بن جاتی ہے نا کہ میری نہیں تو دوسرے کے پاس کیوں جائے. تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا جادو وغیرہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے. اچھا جو بندش کا لیے زبردست وظائف ہے اور ہم نے اس کو دیکھا ہے، جو اپنی مریدینوں سے بھی کرایا تو الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا ہے اس کا. جی ایک تو آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ اول آخر پڑھنا ہے. درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ مڈ میں آیت الکرسی پڑھنا ہے. ہاں، پہلا درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ چاروں کل پڑھنا ہے. اچھا، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ پانی دم کر کے پی لے پورا دن میں. نہیں آپ نے یہ ایک بار ذرا مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. پہلے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، آیت الکرسی، پھر 21 مرتبہ چاروں کل، 21 مرتبہ چاروں کل، پھر اس کے بعد آیت الکرسی 11، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد درود شریف. ہاں بس 21 مرتبہ یہ پڑھ کے دم کر کے پی لے. یہ خاص بندش، ہاں خاص طور رشتوں میں بندش ہو، خاص رشتوں میں بندش ہو یا کاروبار میں ہو. پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، پانی پینا ہے. وہ پانی آپ نے پینا ہے اور ہو سکے تو منہ پہ چھٹکا لگا دی کر یا تھوڑے سے انگل لگا کے ایسے مل دیا کرے. 41 دن کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھی جگہ سے اسباب بنائے گا رشتے کا. اس کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی ٹائم مرضی یہ کر سکتے، ہاں کسی ٹائم، لیکن کرنا روز ہے لگاتار. ہاں روز لگاتار. ہاں اور جب خاص دن ہو تو اس میں بریک لگا کے پھر آگے آپ 41 دن گنتی کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت صاحب آپ کے آستانے پر جو ہے وہ میں نے دیکھا کافی لوگوں کو شفا یاب ہو رہے ہیں. مجھے بہت سارے کمنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. آپ آستانے پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ آن لائن کام جو ہے وہ آپ کالز اتنی آتی ہیں، آپ کہتے ہیں آستانے آ جائیں، فون پہ بات ہوئی حضرت یہ مسئلہ آپ آستانے پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ آستانے آ جائیں، آستانے آ جائیں، آستانے. آپ کیا کوئی اپنے آستانے کو چمکانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سے کوئی نذرانے بٹورنا چاہ رہے ہیں، کوئی پیسے لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نذرانے، میں آپ اپنے آستانے کو کیا بھرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو میں نے آستانہ بھر لیا جی؟ نہیں آستانہ بھر کے کیا کرنا ہے آپ نے. میں آستانے میں صرف اور صرف 2 چیزوں کی وجہ سے زور دیتا ہوں. ایک اس وجہ سے کیونکہ ایک میرے نام پہ فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آستانے میں مریض میرے سامنے بیٹھے گا نا، وہ میرے ایک شیشے کی طرف میرے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں چیک کروں گا کہ اس پہ مسئلہ کیا ہے، کیا کون سی جگہ سے رکاوٹ ہے، کیا بندش ہے، کون سا جادو ہے. آپ اس کو چھان لیں گے؟ میں اس کو چان کر کے نا پھر میں اس کو پروسیس دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں 3 دم کرتا ہوں
الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو لوگ کہنا کہ میں اتنے عرصہ پیروں کے پاس جاتا رہا ہوں اتنا, میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے 3 دم میرے سے بھی کرا لو, میرے پہ مہربانی کرو 3 دم کرا لو, ففضل خدا انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں مسئلے کو دیکھ کے اس ترتیب, اب فون پہ ظاہری بات ہے ایک نام آتا ہے, اس میں مجھے چیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فونوں پہ اس طرح کر دوں, تو پھر ہزاروں لوگ پر ڈے آتے ہیں, تو پر ڈے میں ہزاروں کو کیسے مینج کر سکتا ہوں, میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے بہتر آستانہ ہے. آستان. اچھا آپ نے ابھی ایک بات کی, میں نے وہیں سے پوائنٹ پک کیا ہے, فیک اکاؤنٹس. یہ پہلے بھی آپ نے بات کی, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ کا پوڈ کاسٹ کیا, لوگوں کے ہمارے اتنے ویوز نہیں ہیں, لوگوں کے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ آپ کے نام پر لوگ پیسے کھا رہے ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں, اور جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے میرے مریدین ہیں, میرے چاہنے والے, میرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کو صرف ایک بات بتا دوں کہ میرا جو ٹک ٹاک پہ صرف ایک آئی ڈی ہے, وہ پیر عمر زمان 111 کے نام سے. کتنے کوئی فالوور ہیں اندازاً؟ اس کا ہے تقریباً 70-71 ہزار فالوور ہے, ٹھیک ہے, تو 1.8 ملین اس کی لائک ہے, یہی میری آئی ڈی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. دوسری بات, میرے نہ فیس بک, نہ انسٹاگرام, نہ یوٹیوب, نہ کوئی اور دنیا کا جو کوئی ایپ ہے اس پہ میری کوئی آئی ڈی وغیرہ نہیں ہے. میں نے یوٹیوب پہ کل 63 ہزار فالوور دیکھے. وہ میری نہیں ہے, فیک ہے. انسٹاگرام پہ فیک ہے. فیس بک پہ میں نے خود پیج دیکھا ہے, اس کا کوئی 82-83 ہزار فالوور ہے, لیکن وہ فیک ہے, میرے نہیں ہے. میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میری مریدینوں سے, نہ خادمینوں سے, نہ میرے چاہنے والوں سے. اچھا آپ کے اپنے اکاؤنٹ 70,000 پہ, 72,000 پہ, اور لوگوں کے 1.5 لاکھ پہ ہے, لیکن آپ کے نام پہ بنے ہوئے ہیں. میرے نام, میں نے ایک آئی ڈی دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ, پتہ نہیں کس نام سے تھا, تو لیکن میرا نام تھا کہ کوئی چیز لگایا ہوا تھا, 2-3 کا نام لگائے تھے, اس کے 6 ملین لائک. وہ فیک ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں پھر بتا رہا ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں. اچھا دوسری بات, میرے نام صرف 2 نمبر ہے, ایک استانے کا نمبر ہے, ایک میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. استانے والے واٹس ایپ نمبر پہ بھی واٹس ایپ ہے, آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو. صرف 2 نمبر ہے, اس کے علاوہ کوئی نمبر کرنا چاہیں گے. نمبر وہی ہے 0328 016 9656. یہ ایک نمبر ہے. جو دوسرا نمبر ہے 0314 786 1826. یہ 2 نمبر ہے میرے. اس کے علاوہ کسی کو آپ پیسے دیتے ہو, آپ کوئی معاملات آپ کے اس کے ساتھ ہوتی ہے, تو میں اس کا کوئی ذمہ داری نہیں. اور میں اب پھر ایک جملہ کہ میرے جو نام پہ فیک بنے ہوئے نا, وہ ہر کام کرتا ہے, جائز ناجائز کرتے ہیں. میں صرف اور صرف وہ کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جو شریعت کی حدود میں ہوتا ہے. شریعت سے کوئی بھی کام ہٹ کے میں نہیں کرتا, یہ میں صاف لفظوں میں کہہ دوں. کوئی بندہ کہنا کہ میں پیسے دے دوں گا اتنا, پھر سب نہیں بھائی. آپ 1 کروڑ 2 کروڑ 2 ارب بھی لے آئے نا, شریعت سے کام ہٹ کے کوئی بھی نہیں ہوا, اس امید پہ میرے آستانے, میرے کانٹیکٹ پہ کوئی بھی نہیں. اچھا آستانے پہ آپ نے کہا میں فی سبیل اللہ, ہاں فی سبیل اللہ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ آپ کو لنگر بھی کرائیں گے وہاں پر, فی سبیل اللہ. لنگر کا بھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ لنگر میں اس میں پیسے ڈالو, کوئی چکر نہیں. میں سے آج ہی ایک فیملی نے رابطہ کیا, میں آپ کو ایک وائس سنانا چاہتا ہوں, سنیں گے؟ میرا نام ان کو بتائے پہ, یہ ساتھ نے آپ سے رابطہ کی ہے, میں دونوں سے رابطہ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. پیر خرم سے بھی رابطہ کر چکا ہوں, اور پیر عمر صاحب سے بھی رابطہ دونوں سے رابطہ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جو آدمی اچھا ہو اس کے لیے ہم دیتے ہیں, ہم خود بتاتے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں کہ یار یہ آدمی اچھا ہے, یہ واقعی اس لیول کا ہے, یہ کام کرتا ہے اور فی سبیل اللہ کام کرتا ہے, یہ بالکل سچ ہے, ٹھیک ہے. ان کی یہ میں نے سنی ہے نا, وہ فی سبیل اللہ کام کرتا ہے, اس وجہ سے میں نے پھر آپ کو بولا ہے نا آپ کی نیوز پہ اس طرح کی آئی ڈی پہ, تو پھر اس وجہ سے میں آپ سے رابطہ کیا. میں نے بولا چلو بھائی کو بتاتے ہیں, جب یہ ادھر فی سبیل اللہ بولتے ہیں تو جب ان سے رابطہ کرتے وہ پیسے مانگتے ہیں, تو پھر یہ بات تو غلط چیز ہے. جی میرے بارے میں میرے بارے میں دونوں کے بارے میں ایک دوسرا بھی ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ کل آپ کو ایک آدمی نے فون کیا تھا, ٹھیک ہے. کل آپ کو ایک آدمی نے فون کیا تھا, تقریباً شام کا ٹائم تھا. آپ نے ایک اسٹیٹس لگائے تو گاڑی پہ میرے خیال میں کہیں جا رہے تھے, کل جا رہے تھے یا پرسوں, یہ کل پرسوں کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے آپ کو سے فون کیا تو آپ نے کتنے پیسے بولے, آپ نے بولے 10,000 پہلے دو کام ہوگا, بعد میں آپ 5,000 لیں گے, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے ان سے پوچھے بھی یہ کہا ہے کل یہ پرسوں آپ نے آدمی کو بولا تھا یا نہیں بولا تھا. بولے ایک بات, پہلی بات جس نے میں نے اب آپ کو پروف دکھا, میں انکاری تو نہیں, میں بھی اس کی بات کر. ایک بات یاد رکھ لو,
میری ٹک ٹاک پہ جس چیز کا میں کر رہا ہوں نا، میں اس کا آج بھی اس بات پہ ہوں گا اور 100 سال بعد بھی اس کا جواب دوں گا. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اس سے ایسے یہ بات کی ہو کہ 5,000 بعد میں دے دینا، 10,000 نہیں، پہلے کہہ رہے دے دینا. 10 پہلے دے دے کام ہوگا، 5 پھر دے دے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ میرے نام پہ اتنے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو بول دیں کہ کسی کا طلاق کرانے، وہ کہے گا لاکھ روپے بھیجا بھی کرا دیتا ہوں. میں اتنا بھی مصروف نہیں، وزیر اعظم نہیں ہوں. میں پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، ویڈیو کال کے بغیر میرے نام پہ کبھی کوئی پیسہ دیتا ہے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. میں ویڈیو کال کہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اگر مجھے اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ بے شک اگر لیڈیز ہے تو آپ اپنا کیمرے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ویڈیو کال میں مجھے تو دیکھو. میں آپ کو ایک عجوبہ بتا دوں، میں ابھی آپ کے اس ہفتے میں آپ کو ایک جملہ اس بات سے وائس سے بتا دوں، حلفین یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں آ کے ایک لیڈیز ہو مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے بلاک کیا. میں نے کہا کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، کس بلاک کیا، کون ہو؟ کہتے میں آپ کے ساتھ پڑوس میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بڑے پسند آیا، فیس بک پہ میں نے دیکھا تو میں نے پیسے آپ کو 35,000 روپے بھیج دیا. آپ نے میرے سے 35,000 روپیہ مانگا. میں نے کہا آپ کا کام کیا تھا؟ کہتے میرا فلانا کام تھا. میں نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. کہتے نہیں آپ نے میرے سے لیا. میں نے کہا چل بتاؤ نمبر، کس نمبر پہ بھیجا ہے؟ کہتا ہے 0337. میں نے کہا یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو فراڈ ہے. 0337 0302 0300 فلانا فلانا، ان 2 نمبر کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، اور کوئی پیسہ دیتا ہے. یہ بھی اگر رابطہ میرے کو نہیں لگتا کہ میرے بذائے خود، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی بذائے خود، کیونکہ میں خادمین سنتا ہے اینڈ ٹائم پہ میں ویڈیو کال اٹھاتا ہوں، میں ان کی کیٹیگری چینج کرتا ہوں، الحمدللہ میں ان کا کام اچھا. یہ جو فیک اکاؤنٹس والوں نے اب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پیر عمر صاحب کو اتنی مشکلات میں ڈال دیا. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے نام پہ، ابھی آپ کو عجیب لگے گا کہ میرے نام پہ ان لوگوں نے کروڑوں روپے لیا، اور ان کے خلاف میں FIA میں ابھی جا کے گیا ہوں. میں نے ہاں میں نے اپلیکیشن ہاں ان کے نام دیے، جن واٹس ایپ پہ ان لوگوں نے جن بینکوں پہ پیسے منگوایا، جن آئی ڈی کارڈوں پہ پیسہ منگوایا، لوگ آ کے بتاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں نا، مجھے بتا دیتے کہ حضرت یہ دیکھو اس نام پہ ہم نے بھیجا ہے. میں نے ان سب کا نام، والدہ نام، والد نام، کیونکہ آئی ڈی کارڈ پہ نا والد نام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن جیز کیش تھے، ایزی پیسے تھے، وہ سب میں نے نا کر کے نا میں نے ادھر دے دیا، FIA میں دے دیا. اور انشاءاللہ یہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر یہ زمین کود کے بھی نکال دیں گے. اتنا میرے اپنے اداروں سے انشاءاللہ امید ہے، اور بڑے اچھے انشاءاللہ نکالیں گے. پھر آپ کو بتا دیں گے، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کون فیک تھا اور کون جینین تھا، اور کس نے میرے نام پہ پیسے لیے، کون کون اس میں شامل تھا، اور میرے بدنامی میں کون کون اس موجود تھا. اچھا جی بھائی صاحب، کچھ جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کے وظائف آپ نے جلدی جلدی بتا دینے. اگر کوئی جو ہے وہ بری ہونا چاہتا ہے، قیدی کو رہائی کے لیے کوئی خاص مجرب وظیفہ قیدی کی رہائی کے لیے؟ اس کے لیے اگر کوئی قید میں ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، ایک بات، جس کو سزا نہیں ہوئی ہے، جس کو سزا ہوئی ہے اس نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ 3 دفعہ لکھ کے اپنے ایک پیپر جیب میں بھی رکھنا ہے قیدی کو، کیونکہ تعویذ وغیرہ اندر الاؤڈ نہیں ہوتے، تو یہ کرنا ہے. ایک جس کو سزا نہیں ہوئی تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے پورے. پھر یہ 1 دفعہ ڈیلی. اچھا 1 دفعہ؟ ہاں نہیں سنو تو سر نا، یہ پڑھنا ہے ایک تسبیح 101 پڑھنا. اچھا 1 تسبیح پڑھنا، لیکن ڈیلی 1 دفعہ یہ اپنے ہاتھ ہتھیلی پہ لکھنا ہے، اور سینے پہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ جتنا اس کو ٹائم ملتا ہے یہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، بار جتنے بھی اسباب ہے وہ اندر بتا دیں، تو انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے گا، باہر آ جائے گا. اولاد کے لیے خاص بہت مسئلہ ہے. اولاد کے لیے اگر بندش ہے تو پہلے جیسے وظائف بتا چکے ہیں تو وہ کریں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے بندش، قدرتی کوئی معاملات ہے، تو آپ سورۃ یوسف 7 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی، اور وہ پانی پہ پھونک مار کے وہ پینا ہے. کوئی خاص ٹائم صبح فجر؟ اور اس میں ایک نیت کرنا ہے کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا میں نام محمد رکھوں گا، بے شک آگے پیچھے کوئی اور لگا دے، ٹھیک ہے، محمد عمر لگا دے، محمد طیب لگا دے، کچھ بھی لگا دے، ٹھیک ہے. دوسرا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، ٹھیک ہوگی، یا اما عائشہ رکھوں گا، عائشہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. یہ 2-3 نام جو ہے نا یہ نیت کریں اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ 5 سے 6 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اولاد سے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازے. اچھا آگے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا پوچھا جاتا ہے، پسند کی شادی، محبت کی شادی کا پوچھا جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے بتایا جائز کے لیے بتا دیں. جو اگر کوئی جگہ پسند کرتے ہوں وہاں پر کوئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بے مقصد ایک بندے سے وہ کہتا ہے کہ بس اس کو دینا ہی نہیں ہے جی،
اچھا کام بھی ہے, اچھا روزگار بھی ہے, اچھا ایک خاندان سے بھی اچھا نہیں دیتا ہے, تو آپ نے اس کے لیے 210 مرتبہ یا 313 مرتبہ 21 دن قل هو اللہ احد پڑھنی ہے, اور ایک دفعہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نام نیچے لکھ دینا, ساتھ والدہ دونوں کا. ٹھیک, آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ یا 210 مرتبہ کلو. انشاءاللہ بفضل خدا 21 دنوں میں وہ کام آپ کا ہو جائے گا, رشتہ انشاءاللہ پسندیدہ جگہ میں, جائز جگہ پہ. یہ میں آپ کامنٹ سے لے کے آؤں بیگم کی ناراضگی وغیرہ کے لیے. ہاں, بیگم کی ناراضگی کے لیے, یہ بڑا زبردست چیز ہے. یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بے مقصد چھوٹا چھوٹا لڑائی ہو جاتے ہیں گھر میں, ہوتے ہیں نا چھوٹے لڑائیاں, تو وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہی وظائف ہے, قل هو اللہ احد 313 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن اس میں آپ نے اس کا جگہ مقررہ کرنا ہے, چرپائی گھر کے اندر جس جگہ پہ ہوتا تھا. تو جب آپ یہ پڑھو گے تو 3 دفعہ اس چرپائی کو آپ نے زور زور سے مارنا ہے. یہ آپ کی جگہ ہے, یہ آپ کی جگہ ہے, یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ 11 دن 21 دن 41 دن میں نہیں ہوتے, 41 دن میں 100 کے 100% آئے گا فضل خدا انشاءاللہ. اول آخر درود, جتنے بھی وظائف ہے, جتنے بھی میں وظائف بتاتا ہوں, جتنے بھی وظائف ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف ہے, ضروری ہے. ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ حضرت. آج پھر میں کچھ سخت سوالات بھی لایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پیر خرم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی, اور جو ضروری جادو بڑا ضروری ٹاپک تھا اس پر. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. امید ہے آج کی ویڈیو بڑی خاص ہوئی ہے. جادو جو دور حاضر کی بڑی ضروری چیز ہے, اس پر بھی بات ہوئی اور ڈیٹیل ویڈیو بنی ہے اس پر, اور اس کے علاوہ وظائف بھی بتائے گئے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک, فالو, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.